أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मैं आज के दर्स में आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। इंशाल्लाह अजीज, आज जो है एक अजीम तरीन आयत का जो है इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन देखेंगे डिटेल से जाको। सूरतुल बकरा में क्या आयत है, आयतुल कुर्सी, जो सब लोग जानते हैं। तो बहुत दिनों से ख्वाहिश थी कि ये टॉपिक करेंगे बोल के। तो इंशाल्लाह अजीज, अब हमें रेगुलर दर्स में हमें 27th पारा करते हैं, राइट। 28 खत्म हो गया, 27th पारा करते हैं। उसमें पहले के शुरुआत के दो सूरतों का तफसीर हो गया, सूरत जारियात और सूरत तूर। दो सूरतों का तफसीर हो गया था, राइट। तो अब इंशाल्लाह अजीज जो है, हमें एक थोड़ा लाइट से ब्रेक लेंगे आज एक हफ्ते के वास्ते। और नो 27 पारे में से निकल को खाली एक आयत देखेंगे आज। आज हो सके तो जरा छोटी सी करता हूँ क्लास, हो सके इंशाल्लाह अजीज। तो ये क्लास में आयतुल कुर्सी का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, ओके। और ओके, पहले जो है आयतुल कुर्सी की फजीलत के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली आयतुल कुर्सी क्या हो कि कुरान शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया। एक मिनट। ओके, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए, हम ना कि कुरान शरीफ में की सबसे अजीम तरीन आयत, एकदम द ग्रेटेस्ट आयत, सबसे बड़ी आयत, फजीलत के हिसाब से, इम्पोर्टेंस के हिसाब से कौन सी बोले तो आयतुल कुर्सी। इसीलिए जो है हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको पढ़ते रहना चाहिए, और सब लोग हम पढ़ते भी रहते हैं, तो लेकिन आज थोड़ा डिटेल्स में जाकर देखेंगे क्या है कते सो, इससे एक्चुअल फजीलत क्या है कते सो, और काहे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना स्ट्रेस करे आयत करके, ओके। तो आयतुल कुर्सी को इतना हाई स्टेटस है, ओके, कुरान शरीफ में कि उबय इब्न काब का तो एक बहुत बड़े सहाबी हैं, राइट। उबय इब्न काब रदी अल्लाह अन्हु, वन ऑफ द फोर, चार लोगों में से एक बंदे होने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कुरान सीखना चाहे तो इन चार लोगों के पास जाओ करके बोले। उनमें से एक शख्स का नाम क्या था, तो उबय इब्न काब का। तो उतने बड़े सहाबी, तो उनको पूछे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अगर वो पूछे, आए, उबय, तुम्हें ये अल्लाह अज़्ज़ व जल की किताब में सबसे बड़ी आयत कौन सी, सबसे महान आयत, ग्रेटेस्ट आयत कौन सी करके पूछे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछे तो उबय इब्न काब क्या बोले, अल्लाह और रसूल बेहतर जानते करके बोले। कहते सहाबा इकराम का एक बहुत ही आम आंसर था, नेचुरल आंसर का। तो लगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं जाते, तो बहुत से अदब से बात करते हैं। उनको क्या तो भी पूछना है तो भी जो है एकदम सर झुका के पूछते हैं या नजर झुका के पूछते हैं। तो उतना अदब से पेश आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अगर कुछ पूछे उनको कि ये इसका आंसर मालूम क्या कर को, नहीं अल्लाह और रसूल बेहतर जानते कर को बोलते, कत्ताशपन की मुझे मालूम कर को बोलते नहीं। तो उतना अदब से पेश आते थे। तो उबय इब्न काब उस तरह से बोले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार पूछे, उबय बोलो 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 कर को। तब रसूल उबय इब्न काब इतने समझदार और काबिल इंसान थे कि उनको सोच सकने का एबिलिटी है, उसके वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जाको पूछे, किसी और को नहीं पूछे। तो इंसान का काबिलियत के हिसाब से उसे मशवरा करना, उसके उसके इल्म हासिल करने की कोशिश करना, किससे कहते से उसका निजा को इल्म का सवाल पूछना नहीं, ओके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पूछे किससे, उबय इब्न काब से।
जो चार लोगों में से एक बंदे थे। तो उबय इब्न काब क्या बोले, या रसूल अल्लाह, आयतुल कुर्सी कर को बोले। क्या तो बार बार पूछे, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कर को कि सबसे महान आयत, सबसे ग्रेटेस्ट आयत कौन सी कर पूछे, तो आयतुल कुर्सी कर को बोले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले, मुबारक है उबय, अबू मुंजिर, कि जिसके उस जात के ऊपर, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, कि हर ये जो आयतुल कुर्सी को अम, एक जुबान है और दो होंठ है, और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के कुर्सी के अर्श के नीचे, ये जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल की ये बड़ाई करती रहती है को बोले। तो ये सही हदीस है, ये तो ऑथेंटिक हदीस है ये। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल किसको चाहे उसको शेप दे सकते, जरूरी नहीं है कि इंसान की रूह कुछ शेप रहना कर को, जरूरी नहीं है। अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहे तो आयत को भी जो है शेप दे सकते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल क्या बोलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं कि ये हदीस के हिसाब से कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के नीचे, नीचे के हिस्से में आयतुल कुर्सी जो है, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई करती रहती है, और इसको एक दो होठा है और एक जुबान है करके बोले। वो कैसे रहते कहते सो हम न मान ले, हमारे जुबान, हमारे हमारे नजरिया में होठा जुबाना का तो हम लोग हमारे नजर से देखते हैं, राइट। हमारे को कई कोई इंसान के क्या है, कैसे रहते होठा जबाना का, तो हम इंसान की नजर से देखते, या नहीं तो जानवर कैसे रहते जानवर की नजर से देखते। लेकिन हम ना नहीं मालूम सो को से तो भी एक क्रिएशन है, कुछ तो भी एक क्रिएशन है, उसको क्या रहता, उसको होठा कैसे रहते, उसके जुबान कैसी रहती कि हम न मान लें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले है कर वो कैसा आता कि अल्लाह आलम, लेकिन हमें जान लेना उसको क्या बोले, तो आयतुल कुर्सी जो है अल्लाह अज़्ज़ व जल के जो है अर्श के नीचे जो है अल्लाह की बड़ाई करती रहती है। ओके। तो ये आयत के, ये हदीस के हिसाब से, तो कुरान शरीफ को भी जो है बोलने का मौका मिलता, इवन जब रोज़े क़यामत का टाइम को भी हदीसों के हिसाब से कुरान शरीफ जाको हमारी बयान का, हमारे को गवाही देने वाले चीज़ों में से कुरान शरीफ भी एक है करने की बात है। अगर कुरान शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, या नहीं तो एटलीस्ट कम से कम सूरह मुल्क रोज़ जो पढ़ते रहते हैं, उन जाको आखिरत के टाइम को, जब रोज़ क़यामत के टाइम को हशर के मैदान में अल्लाह अज़्ज़ व जल के सामने जाको सिफारिश करते इस चीज़ को सा कुरान शरीफ, या नहीं तो सूरह मुल्क का, तो सिफारिश कैसा करते हैं, अल्लाह बोल सके तो कर सकते सो, राइट। तो कुरान को जो है, आयतों को जो है, सूरतों को जो है, हमें उतना ज्यादा इज्जत देना, उतना ज्यादा कदर करना का, तो अल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल इनको बोलने का मौका भी देते, सिफारिश करने का मौका देते, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बड़ाई करने का मौका देते। तो ठीक उसी तरह आयतुल कुर्सी भी जो है, आयतुल कुर्सी भी जो है, एक ही अर्श के नीचे, अल्लाह अज़्ज़ व जल के अर्श के नीचे जो है बड़ाई करती रहती है। और ये जो है बहुत ही कुरान शरीफ की सबसे अजीम तरीन आयत है, सरदार है आयतों की, बाकी के आयतों की सरदार है। और इसमें जो कई को है, मैं जागो देखो डिटेल्स में हम ना मालूम होता सो क्या बोले तो, ओके। कई को ये आयत इतना फजीलत है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जिक्र होता, बहुत ही तौहीद का जिक्र होता, बेहतर तरीके से तौहीद को समझाया जाता है, इतना बेहतरीन तरीके से तौहीद को आपको कहीं और नहीं मिलेगा, जहाँ पे इसमें जिस तरह से आयत में समझाया जाता है कि इंसान, मुसलमान एक इंसान का कामयाबी किस पे होता सो, अगर उन्हें ईमान पे अगर उसका दुनिया से निकलने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह अजीज उन्हें कामयाब होता, राइट। तो तौहीद को अगर उन्हें समझ सका, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को उन्हें पहचान सका, पहचानने की कोशिश कर सका, तो क्या होता का, तो उसे अ, उसका ईमान जो है उन चीज़ों पे बनता है। और वो ईमान से उन्हें जो कुछ भी अमला करता, तो उन्हें उसे जो है दुनिया आखिरत में उसे फायदा मंद देता, जब उन्हें जो वो अमलों के जरिए से, उसके ईमान के जरिए से उन्हें आखिरत में कामयाब भी होता करने के बाद। तो इसीलिए जो है सबसे ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या हो एक ईमान वाले के इसमें दिल में रहना सो,
توحید کے بارے میں، توحید کا تو ایک اللہ کے بارے میں، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا کہتے سو، اللہ کو نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے کہتے سو، اللہ کا، اللہ عز و جل کون ہے کہتے سو، یہ چیز کو جب انہیں سمجھتا تب کیا ہوتا کہ تو اس کا ایمان جو ہے اسی چیز، ان چیزوں پہ بنتا تو ایک ایمان کا کہتے سو بنیاد جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا، وہ توحید ہو، right؟ ایمان کے کیا ہو، ایمان کے چھ حصے، نمبر ون کیا ہو، اللہ کے اوپر یقین، پھر فرشتوں کے اوپر، پھر کتابوں کے اوپر، سارے بھیجے گئے سے سارے کتابوں کے اوپر، نبیوں کے، پیغمبروں کے اوپر، روز قیامت کے اوپر، اور جو ہے قدر کے اوپر۔ لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہو، پہلی چیز اللہ عز و جل کے اوپر یقین۔ لیکن اللہ عز و جل کے اوپر یقین کب بن سکتا، جب تمہیں اللہ عز و جل کو پہچان سکتے کیا ہے یہ ہستی، اللہ عز و جل کی ہستی کیسی ہے، کون سی ہستی ہے کہتے سو، وہ ہمیں ایک مائنڈ کلیئرٹی ہے، کلیئر پکچر آتا ہمارے دماغ میں، تب ہم جو ہے جا کو سمجھ سکتے اللہ عز و جل کو، رائٹ؟ تو جب ہمارا ایمان کا پہلا حصہ جو ہے تھوڑا سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، رائٹ؟ اس کے بعد جو ہے ہمیں باقی کی چیزوں سے سیکھ سکتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو سمجھ سکے اس کے بعد جو ہے فرشتوں کو سمجھنا آسان ہے، اللہ عز و جل کے بھیجے گئے سو کتابوں کے اوپر یقین کرنا آسان ہے، پیغمبروں کے اوپر یقین کرنا آسان ہے، روز قیامت، قدر، ان چیزوں کے اوپر سب بھی معمول ہو، آسان، ویری نیچرل ہو جاتا کب تمہیں اگر اللہ عز و جل کو برابر سمجھ سکے۔ تو وہ سمجھنے کا موقع جو ہے ہم نہ ملتا سو کہاں سے، قرآن شریف میں سے ملتا۔ اس کیسے دیکھو، قرآن شریف میں سب سے زیادہ ہم نہ اللہ عز و جل کے بارے میں ہم نہ ہر جگہ ملتا، ایسا صورت اتنے ہیں جہاں پہ اللہ عز و جل کے بارے میں ہم نہ سوچنے کا موقع نہیں ملتا، اس کئی کا تو ہر جگہ ایٹریبیوٹس ملتے، صفتاں ملتے ہیں اللہ عز و جل کے بارے میں، علی العظیم، رحمان، رحیم، غفور، غفار، ستار، جبار، کہاں کی ایک کچھ نہ کچھ ملتا جس کے بارے میں جسے پڑھ کر ہمیں جان سکتے کہ اللہ عز و جل کا ہستی کیسی ہستی کا تصور، کئی کو ہے ایسا، کئی کو قرآن شریف میں کئی کو دیا، کئی کا تو فاؤنڈیشن ہے وہ، کہ ہمارا ایمان کا جو پہلا حصہ جو ہے اللہ عز و جل کو سمجھنے کا، اگر وہ نہیں سمجھ سکے تو ایمان برابر نہیں بنتا، اگر ایمان برابر نہیں بنتا بعد میں تمہیں کیا بھی کر لو، کتنے عملام بھی کر لو، کتنے نمازام بھی پڑھ لو، کتنے سجدے بھی مار لو، اگر ایمان برابر نہیں ہے تو وہ جو عملان جو ہے کام نہیں آتے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلے جو ایمان لائے اور اس کے بعد نیک عمل کرے ان لوگوں کو کامیابی رہتی، right؟ تو عملہ جتنے بھی کر لو، اگر آپ کو اس کے پہلے وہ بنیاد برابر دیکھ لو، کون سی نیت ہے کہتے سو، کہ ایمان کیسا ہے کہتے سو، اللہ عز و جل کا، اللہ عز و جل کے کو صحیح طریقے سے پہچاننا ان کا امپورٹنس کہتے سو، وہ جان لے کو اس کے بعد جو ہے نیک عملہ کے اوپر ہمیں تھوڑا یہ کر سکتے ہیں، یقین کر سکتے ہیں کہ ہمیں کامیاب، ہمیں اللہ عز و جل کے سامنے ہمیں ہمارے کو کامیابی پانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، کہتے سو ہمیں ایک امید رکھ سکتے ہیں، ایک ہوپ ان اللہ مرسی رکھ سکتے ہیں، اللہ جو انسان ایمان والے کا دو چیزیں رہنا، ایک آکو اللہ عز و جل سے ڈر رہنا، اوکے، تقوا کہتے جس سے گناہوں سے بچنا، اللہ عز و جل کے ڈر سے گناہوں سے بچنے کا نام کو تقوا کہتے ہیں، ایمان والے کا رہنا سو وہ نمبر ون۔ نمبر ٹو کیا رہنا، ہوپ ان اللہ مرسی، اللہ عز و جل کے رحمت کے اوپر یقین رہنا، رائٹ؟ یہ دو چیزوں کا کامبینیشن ایک ایمان والے کا نہ رہنا جب بھی جو ہے انہیں کامیاب ہو سکتا، اور یہ دو چیزاں بننا کا تو تمہیں اللہ عز و جل کا کے بارے میں پہچاننا بہت ضروری، اللہ عز و جل کی صفتاں کیسا ہے کہتے سو جاننا بہت ضروری، تو وہ توحید کا وہ کانسیپٹ پورا ہم نا یہاں پہ ملتا کرنے کی بات، یہ انسان کامیاب ہونا کا مین یہ مین چیز یہ توحید کا چیز ہم نا بہت سارے حدیثوں میں معلوم ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے آخرت میں، کوئی پوچھے آپ کو ایک حدیث میں، یا رسول اللہ آخرت میں روز قیامت میں سب سے خوش قسمت انسان کون کر کو پوچھے، who will be the most fortunate person in on the day of judgment، کون تو بھی بول سکتے ہیں آنسر اس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا تھا، یا رسول اللہ سب سے خوش قسمت انسان آخرت میں کون رہیں گا، کر کو بولے، کر کو پوچھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
जवाब दिए थे। कौन रहता अगर तो कौन तो माल किस तो मालूम, गेस करो। अल्लाह की दीदार भैया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू भैया। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए। जो इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज्यादा दरूद भेजते वाला फॉर्चुनेट कर को बोली। जी 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 जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला कौन बोले? दीदार करो बोले। दीदार का तो चीज होता सो जन्नत में गए बात का तो कामयाब हो गए बात। ओके। तो मैं पूछता हूँ सो रोज क़यामत के टाइम को कब को? तो हशर के मैदान के टाइम को। ये तो अभी हिसाब किताब वो सब भी होना, रिजल्ट आए नहीं, से पहले अच्छे रिजल्ट का तो क्या हुआ? अब तुम्हें जहन्नम की जन्नत की आ गए तो रिजल्ट आ गया जैसा, उसके पहले हिस्से के बारे में एक, उसके पहले के टाइम पर रोज़े क़यामत के टाइम के ऊपर पूछा गया था कि ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन का? तो जिस तरह से आप फरमाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजने वाले डेफिनेटली उनको भी बहुत सारा ये मदद मिलती आखिरत में, नो डाउट अबाउट इट। बट जो हदीस के हिसाब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए बोले, तो सबसे खुशकिस्मत इंसान वो है जो सेस ला इलाहा इल्लल्लाह डीपली फ्रॉम द हार्ट। तो दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का तो चीज जो बोल सकता आखिरत उन्हें जो है, आखिरत में सबसे खुशकिस्मत इंसान का था। तो वो दिल से निकलना का तो कहाँ से निकलता? हो दुनिया की जिंदगी में से अच्छे, दुनिया की जिंदगी में अगर इंसान इंसान इस तरह से ईमान अपना रखता अल्लाह अज़्ज़ व जल के ऊपर कि उन्हें दिल से निकाल सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कर को, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के कर को, तो ऑटोमेटिकली उसका ईमान बहुत स्ट्रांग है। का जैसा ईमान जब स्ट्रांग रहता है अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे छोड़ते नहीं। कहीं कोई इंसान अल्लाह, इंसान की दिल की कैफियत अल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, राइट। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का ये कलिमा का उतना इम्पोर्टेंस है कि वो जहन्नम की आग से बचाने वाला कलिमा। लेकिन तुम्हें उतना स्टेज तक पहुंचना का तो कैसा हो? इंसान सडनली बैठ जान लेते हैं ना कुछ, अल्लाह एक है, अल्लाह की तौहीद को पहचानना, जो इंसान अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद को पहचान सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल की सिफतों को समझ सकता, अल्लाह अज़्ज़ व जल के को जानने की कोशिश कर सकता है हर तरीके से, वो कते सो वो एक स्टेज आए बाद आता। तो कोशिश करते 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 हमारे निजी जिंदगी में अमल करते रहते हैं, इस हिसाब से अल्लाह अज़्ज़ व जल को समझते रहते, इल्म इल्म हासिल करते हुए, कुर्बानियाँ देते हुए, समझते हुए, जिस तरह से सहाबा इकराम करते थे, तो वैसा इस शख्स को जो है ऑटोमेटिकली दिल में अल्लाह अज़्ज़ व जल का वो ईमान जो है एकदम है ही रहता। तो उसे क्या होता? तो आखिरत में जो है उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ही विल बी द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, मोस्ट लकीएस्ट पर्सन, फॉर्चुनेट पर्सन करो बोले। तो अब ये इससे पता चलता से क्या हुआ हम ना, अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कहते सो, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर पढ़ ले तो नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह का तो क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसमें अल्लाह की तौहीद बयान होती है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के कहते सो। तो वो कॉन्सेप्ट कुछ और बेहतर तरीके से समझ सकते सो आयतुल कुर्सी में। आयतुल कुर्सी में उसका ऐसे देखो, इवन अब आयतुल कुर्सी कुरान शरीफ की सबसे महान आयत है, ग्रेटेस्ट आयत है, राइट। बट सूरा कौन सा ग्रेटेस्ट? सबसे ग्रेटेस्ट सूरा कुरान शरीफ में कौन सा सूरा? जी बोलिए। सूर्य बकरा। सूर्य फातिहा। सूरा यासीन। सूर्य बकरा। सूर्य अच्छा सूर्य जी इखलास। बोलिए। हाँ माशाल्लाह, कौन नंबर हाँ बोले तो सूर्य इखलास। नहीं नूरी भैया। नूरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड जॉब। सूरह कौन सी सूरत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि एक तिहाई कुरान है? सिर्फ एक ही सूरत को बोले सो एक तिहाई कुरान सूरह इखलास। तो उससे हमने पता चलता है ऐसा कौन सा सूरत को भी बोले नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक तिहाई कुरान कर को बोले नहीं, उतना फजीलत दिए से किसी सूरतुल इखलास को, राइट। एक मिनट।
डिस्टर्बेंसेस आते हैं, एक मिनट. ओके, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. तो सूरत अल इखलास को जो है उतना महान, उतना ग्रेटेस्ट सूरा अगर को मालूम होता है हम लगा, ये एक तिहाई कुरान का. लेकिन देखे तो सूरत अल इखलास में, सूरत अल इखलास में क्या है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद. क्या है उसमें, उसमें कंटेंट क्या है? अल्लाह के बारे में 600, अल्लाह के नामा है, अल्लाह एक है कर को है, ना बाप है ना बेटा है कर को है, उसके उससे बराबर उसके जैसा कोई और नहीं है कर को है. तो क्या है उसमें वो एक सेंटेंस में कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की के बारे में है का. तो उसका मतलब क्या कि ग्रेटेस्ट सूरा इन द कुरान और ग्रेटेस्ट आयत इन द कुरान बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तौहीद तौहीद के बारे में, यू नो का. तो उसका उससे हम क्लियरली जाहिर होता से क्या हो, पता चलता से क्या हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का तौहीद को समझना उतना इम्पोर्टेंट है. कामा नेक अमला करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट. लेकिन इन सारी चीजों की बुनियाद जो है ईमान है. वो ईमान जो है वो तौहीद पे, तौहीद के ऊपर डिपेंड होता है. तौहीद का तो एक अल्लाह के ऊपर मानना कहते. सो अगर ये चीज को हमें समझ सके तो हम ना जो है आखिरत में जो है ये बहुत ही फायदेमंद दे सकता. ओके, तो उसका फजीलत तो करने के बाद तो इसीलिए जो है आयतुल कुर्सी जो है इतना फजीलत की चीज है करने का. तो फजीलत की आयत है करने की बात क्या, इसमें अल्लाह का अज़्ज़ व जल के सिफतों के बारे में है और अल्लाह अज़्ज़ व जल के बारे में बेहतर तरीके से समझने का इंफॉर्मेशन है. ओके, और ये बहुत सारे हदीसों से मालूम होता है. और इसके अलावा और एक बेनिफिट्स भी क्या का तो है. सो तौहीद के कॉन्सेप्ट का समझाने का अलावा और एक चीज़ भी क्या है का तो प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान. इनके तो शैतान से हिफाजत. इनके तो जो शख्स आयतुल कुर्सी पढ़ता उसको जो है शैतान से हिफाजत मिलता कर को बहुत सारे हदीसों में हमने देखने को मिला. ये तो खास करके अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु का जो हदीस है, जो बहुत ही फेमस हदीस है, लंबी हदीस है, जल्दी फास्ट फास्ट बोलता हूँ. स्टोरी चली थी कि क्या हुआ था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार ये देते रहे क्या वो ज़कात का माल डिस्ट्रीब्यूट करते थे. तो ज़कात का माल जो कुछ भी रहता वो बाहर ले जाकर रखते. तो जो भी ज़कात के लोग आते हकदार हैं उन लोगों को देव कर किसी का अपॉइंट करते. तो किसे अपॉइंट करे, अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु का अपॉइंट करे. और अबू हुरैरा क्या कर रहे हैं तो हाँ, रखले को बैठे थे खाना वो कौन थे आतिंग के ज़कात के अनाज देंगे कर को. तो कहो सके एक आदमी आगो हाथ डाल को उन्हें थोड़ा निकाल लेने की कोशिश करा. जो कुछ भी खाना है वहाँ पे खाने की चीज़ें हाथ डालो निकालने की कोशिश करा. था अबू हुरैरा उसका हाथ पकड़ लेते, पकड़ लेको चल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लेके जाता हूँ तो चोरी करता है ज़कात के माल में से अगर बोले तो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नक्को में जाए अगर कोई गिड़गिड़ाता उन्हें मेरे बीवी बच्चे है ये है वो है अगर गिड़गिड़ाया तो उन्हें छोड़ डाल कर बोले तो अच्छा कर को एक बार से आनक कर को छोड़ डालता. ये बाहर से आता नहीं का तो मैं छोड़ दूंगा तो हवा आता नहीं है बाहर से घर को छोड़ डालता. छोड़ डाल को नहीं चल जाता. चल गया मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से बाहर को आते. बाहर को आके पूछते यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अबू हुरैरा यहाँ पे क्या क्या चला है यहाँ पे कर को पूछते. क्या चला तो यार रसूलुल्लाह यहाँ पे एक शख्स आया था, उन्हें चोरी करने जाता था तो मैं पकड़ ली उसे. पकड़ लिया तो उन्हें इस तरह से गिड़गिड़ाया गिड़गिड़ाया तो मैं छोड़ डाली उसे. बार से हाँ न को कर को बात दिया तो छोड़ डाली उसे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि इन्हें फिर सब आता आया तो मेरे कनक ले लेका करो. तो दूसरे दिन है ना क्या होता सेम वैसा होता जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले उसी तरह से वो बंदा आको फिर से चोरी करने जाता होता. चोरी करने गया तो भीड़ पकड़ लेते हो, भीड़ पकड़ ले भीड़ गिड़गिड़ाता उन्हें नहीं 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 मुझे छोड़ डालो मुझे छोड़ डालो मुझे रसूलुल्लाह कर ले लग जाओ नको ले लग जाओ. और वो बोलता बोला तो इन्हें फिर तरस खा को इन्हें छोड़ डालते अबू हुरैरा. फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से बाहर आको पूछते हैं, बाहर आको पूछे तो सेम वैसा आंसर देते हैं. तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं फिर से आता इन्हें आयश टेम्पो मेरे कनक ले लिखा हुआ. तो फिर से तीसरे दिन भी वो चलता, तीसरे दिन भी वो चला तो इन्हें ना अब तुझे छोड़ने का नहीं, तू दो बार ऐसा करा मैं छोड़ दूं, तीसरे बार भी करता है तू मैं अब छोड़ता नहीं चल 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 का. तो वो बंदा क्या बोलता का तो अगर तू मुझे छोड़ा तो मैं तुझे ऐसी बात बोलता हूँ
جس سے تیرے کو فائدہ ہو سکتا ہے. کیا بات ہو کر اچھا بول, کیا بات کروں بولے تو کیا بولتا کا تو جو شخص رات کو سوتے وقت جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے کو سوتا, تو اسے آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا جو اسے صبح تک شیطان سے حفاظت کرتا. اگر کو یہ بندہ بولے تو انہیں چھوڑ ڈالتے چلے آتا. انہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی ہیں, آپ کو پوچھتے ہیں کیا چلا گا تو فلاں فلاں اس طرح سے کرایا رسول اللہ, اس طرح سے بولا انہیں کو, تو انہیں صحیح بولا. انہیں کون کر کو سمجھتے ہی انہیں, تو کون کا تو شیطان انہیں اگر بولے, ٹھیک ہے. تو شیطان جو ہے انسان کی شکل میں آپ کو اس طرح سے کام کرنے گیا. تو شیطان جو ہے ایک نمبر کا جھوٹا ہے, لیکن کبھی کبھی انہیں سچ بھی بولتا, انہیں اس کے مجبوری پور اس طرح سے تمہارے کو یہ سچ بات بولا گا. تو یہ حدیث کے حساب سے, آتھینٹک حدیث کے حساب سے ہم نے معلوم ہوتا ہے کیا کہتا ہوں کہ فضیلت شیطان سے حفاظت, شیطان خود بولتا ہے. یہ ایک حدیث میں سے نہیں, دوسرے حدیثوں میں بھی. ایک بار ابی بن کعب کے حدیث میں بھی ابی بن کعب بھی اس طرح کا انسیڈنٹ چلا تھا. تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا کہ شیطان سے اگر حفاظت پانا ہے تو آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو سوتے سے پہلے صبح تک جو ہے شیطان کی حفاظت ہوتی. اوکے, تو یہ, اور ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک حدیث میں بھی کیا فرمائے بولے تو جو شخص گھر کو آتے سو گھر میں انٹر ہونے سے پہلے یہ ایکچولی یہ بھی جو ہے شیطان نے جو بولا تھا سو کسے ایک صحابی کو, جو شخص گھر کو انٹر ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کو جب انٹر ہوتا تو شیطان جو ہے اس میں آتا نہیں, وہ گھر میں آتا نہیں, اور ایک دم گدھے کی آواز کر کو ایک دم نکل جاتا کرنے کے بعد کر کو اس طرح سے. اور ایک حدیث میں بھی ہم نا تو ہمیں وہ بھی عادت ڈال لینا چاہیے. گھر میں انٹر ہوتے سے پہلے, باہر سے آتے ہی گھر میں کو جاتے سے پہلے آیت الکرسی سر ایک منٹ میں پڑھ ڈال کو جب ہمیں اندر آتی تو شیطان آتا نہیں, اور گدھے کی آواز کرتے ہوئے انہیں چل جاتا کرنے کے بعد. ایکچولی حدیث کسے عمر بن الخطاب کو بولا تھا شیطان. اوکے, تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی حفاظت اگر چاہتے ہیں تو یہ. تو دوسری چیز, اور ایک چیز بھی کیا ہے قرآن شریف میں آیت الکرسی کی فضیلت میں کہ انسان کو کامیابی کرتا سو آخرت میں. آیت الکرسی کیسا بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحیح حدیث میں کیا بولیں, بخاری کی روایت میں, کہ جو بھی شخص فرض نماز کے بعد کسی اور کو بات کرنے سے پہلے سلام پھیرتے ہیں کو جو وہ عبادت کرتا تھا, ذکر کرتا تھا, اس میں جب آیت الکرسی پڑھتا, فرض نماز کے بعد جو بھی شخص آیت الکرسی پڑھتا, دین اس کے اور جنت کے بیچ میں کچھ بھی نہیں رہتا سوائے موت کے. تو اگر انسان کو تب کا تب موت آ گئی تو سیدھا جنت پہ چل جاتا ہے, اس کا مطلب تو اتنا فضیلت کی چیز کرنے کی بات ہے آیت الکرسی. تو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا, سلام پھیرتے ہیں نا کو کسی اور کو بات کرنے سے پہلے جو ذکر کرتے ہیں وہ ذکر میں آیت الکرسی پڑھنا بہت ضروری کرنے کی بات ہے. وہ پڑھے تو کیا ہوتا کہ تو انسان کو آخرت میں بھی کامیاب کرتی, جنت دلاتی. کہ تو یہ تین چیزاں ہیں یہاں. ایک آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت میں توحید کو سمجھنا, یا تو اللہ عز و جل کو پہچاننا, وہ موقع ملتا, اس کی فضیلت ہے. نمبر 2 کیا آگا تو شیطان سے حفاظت ہے. اوکے, شیطان سے حفاظت سوتے وقت نہیں, ایون گھر میں رہنے کے ٹائم پہ بھی, گھر میں آتے اس ٹائم پہ بھی, ہر وقت حفاظت. تیسری چیز کیا کہ تو آخرت میں کامیابی کہ تو جنت دلا سکتی اگر تمہیں فرض نماز کے بعد, ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو یہ سارے چیزوں کی وجہ سے آیت الکرسی جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے کرنے کی بات. اب دیکھیں گے, اب تلاوت کرتا ہوں, تلاوت کے بعد ایکسپلینیشن دیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 250 اور 5 آیا تو سورۃ البقرہ میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق اللہ العظیم ہوتا ایک آیت یہ آیت میں 10 جملے رہتے تو 10 سینٹنسز رہتے اوکے ایک ہی آیت ہے لیکن 10 سینٹنس رہتے اور 10 سینٹنس بھی ہم نا بہت ہی فائدہ مند بہت ہی انفارمیٹیو رہتے بہت سارا علم دیتے کرنے کی بات تو اس میں ہمیں جان سکتے سو اللہ عز و جل کو بہت ہے کرنے کی بات تو شروعات کیسا ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کے نام سے شروع ہوتا اللہ جو ہے وہ لا الہ الا ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے عبادت کے لائق اور وہ کون ہے الحی القیوم ہے حی القیوم کا تو حی کا تو کون جو جس کو موت نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے کی ہستی ہے قیوم کا تو اور سب کچھ پالنے والی سب کچھ چلانے والی ہستی ہے یہ کائنات کو چلانے والی ہر چیز کو چلانے والی ہستی ہے جو مینٹین کرتے ہیں سو چیز ہستی ہے یہ کائنات کو بنائے سوچ نہیں تو خالق ہی نہیں بنا کو اس کو مینٹین کرنا کا کام بھی کرتے ہیں اس کو اللہ عز و جل کی ہستی تو یہ دو نامہ جو کمبینیشن میں آتے ہیں الحی القیوم حی القیوم کا تو یہ بہت ہی پاورفل کمبینیشن ہے یہ اوکے صفتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر کچھ سے پاورفل دعا مانگنا ہے جیسے کہ جنگ بدر کے ٹائم پر جو دعا مانگتے تھے اس میں وہ دعا میں انکلوڈ کرے جس طرح سے دعا مانگے یا حیو یا قیوم کر کو جو دعا تھی وہ دعا کرے تھے اور ایک اور کوئی اور بندہ کبھی دعا کرتا تھا یا حیو یا قیوم بدیع السماوات والارض یا حیو یا قیوم کر کو جو بندہ ایک دعا کرتا ہے ایک صحابی دعا کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسے ناموں سے پکارے ہے یہ بندہ کر کو بہت ہی کدو دعا ضرور قبول ہوتی کا جیسا بات کرے تھے بولے تھے تو اس سے پتا چلتا کیا کا تو ہمیں ہمارے دعا اگر کچھ تو بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسپیشلی جو امپورٹنٹ دعاس رہتے ہیں تو یہ نامہ انکلوڈ کرنا بہت ضروری الحی القیوم کرتے کامبینیشن جو ہے یہ بہت پاورفل کامبینیشن ہے اور صرف قرآن شریف میں 3 جگہ آتا ایک آپ سورۃ البقرہ میں یہاں پہ اور دوسرا آپ کو سورۃ العمران میں اور تیسرا آپ کو سورۃ الطٰہٰ میں یہ 3 جگہ جو بھی آتا ہے بہت پاورفل ہوتے ہیں یہ ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے یہ اوکے تو اب ہمیں یہ پہلے سینٹنس میں سمجھتے ہیں سو کیا ہو شروعات ہوتا سو اللہ کے نام سے اور اللہ کسی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے نہ معبود کر کو بولتا ہے اور الحی القیوم کر بولتا ہے کہ تو موت نہیں ہے سو ذات ہے یہ تو موت نہ ہے سو ذات تو کتنا بہت ہی امپورٹنٹ صفت ہے کرنے کی بات ہے اور قیوم کا تو سب کچھ چلانے والا سب کچھ چلانے والے کا تو اب کائنات کو سب کچھ چلانا اب یہ سب بھی ہے سسٹم ہے جو بھی چلتا ہے یہ کیسے چلتا ہے یہ ہم لوگ بہت سارے چیزوں ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ لیتے تو انسان جب پینڈمک آیا تھا پینڈمک آتے ہیں کو سب کچھ رک گیا تھا انسان کہیں بھی جا نہیں سکتا کسی سے زیادہ باتیں نہیں کر سکتا کھانے کا پرابلم یہ پرابلم وہ پرابلم ہوٹلاں بند فلائٹاں بند ٹریناں بند سب بند کر رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو حقیقت سمجھ میں آئی اسے تو جب چلتے ہیں اس چیزیں سب بھی رک گئے تو جب اسے جو ہے اللہ کے بارے میں سوچنے لگا تو انسان کو جب حقیقت کا چیز سمجھ میں آئی اس کی حقیقت انسان کتنا کمزور ہے کہ اس چیز معلوم ہے انسان رائٹ اتنے دنوں سے کئی کو نہیں معلوم ہے یا آپ کئی کو معلوم ہوتا نہیں ہے کئی کو بولے تو سارے چیزیں اپنے آپ ہوں چلتے ہیں اور چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انسان بھول جاتا کہ یہ سارے چیزیں کوئی ہستی چلاتی ہے تو یہ چلتے ہیں کہ اس چیز بھول جاتا ہے انسان کو جو اگر بارش گرتی ہے تو اللہ عز و جل بارش گراتے ہیں تو چلتا ہے تو اس چیز بھول جاتا زمین کھانا اگاتی ہے اللہ عز و جل اگانے فرماتے ہیں تو اگاتی ہے موقع اللہ عز و جل کی مرضی سے اگتا ہے کھانا ہمیں کھاتے ہیں سو رزق پہ تو اس چیز انسان بھول جاتا رائٹ تو یہ سارے چیزوں کو چلاتے ہیں سو کون ایون سورج جس طرح سے سورج اگر نہیں نکلا تو انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے یہ دنیا میں رائٹ تو اب یہ کائنات جو بھی چلتی ہے
पूरा एक को एक मार लग कहीं खत्म होती नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल सोलार सिस्टम है, ये इसके पहले बहुत बार जिक्र करता हूं, तो ये सोलार सिस्टम करके है जो सूरज के अतराफ सारे सैयारे फिरते रहते हैं, उसमें से जमीन भी फिरती रहती है, राइट। जमीन के अतराफ चांद फिरता आता है, सब एक सिस्टमैटिक तरीके से फिरते हैं। अगर ये अपने अपने ऑर्बिट में से अगर ये जर्रा भी हल गए तो एक को एक मार लगो खत्म ही हो जाता। सूरज जागो किसी और को मारता है, चांद जाको जमीन को मारता है नौजुबिल्ला, या नहीं तो कुछ और हो सकता है, खत्म ही हो जाता सिस्टम। वो सिस्टम खत्म हो ही नहीं सका। एक पकड़बंदी से एक को चलता है, एक एक को एक मार ले नहीं सका, सही तरीके से अपनी जगह से रखो चल लेते हैं का तो कई को होता है सब भी। कोई की एक हस्ती कंट्रोल करती है अगर कुछ होता है, वो हस्ती कौन सी हस्ती, अल्लाह अज़्ज़ व जल की हस्ती। तो वो सिफत को जो है कय्यूम कहते, कय्यूम का तो सस्टेनर ऑफ ऑल का तो जब भी चलाते हैं सो चीज, हस्ती चलाने वाले, दुनिया को, कायनात को, हर चीज को चलाने वाले, इंसान को रिज्जक को देने का सिलसिला है ये जमीन, बारिश, खेती उगाना, बारिश बरसाना, आसमान कते से सूरज निकलना, ये सब भी चीज़ें जो भी चलते हैं सब भी चलाते हैं सो पकड़बंदी से अल्लाह अज़्ज़ व जल खत्म कर नहीं सका, है ना। तो वो सिफत इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहली सिफत जो हई है, हमेशा नहीं, मौत नए है सो जात है, मौत नए है सो जात है। तो वो जात को हमें समझना भी बहुत जरूरी करने की बात है, ये सिफत को भी समझना बहुत जरूरी। ये हई का तो चीज एक एक हदीस है, और हदीस को मैं फरमाता हूँ कि एक बार एक सहाबी जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुरैरा के साथ जाते रहे तो एक सहाबी मिले। सहाबी बहुत ही बुरी हालत में थे, बहुत ही परेशानी में थे, बहुत ही तकलीफा में थे। तो उनको पूछे थे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काई कोई ऐसी हालत है तुम्हारी का, तो काई कि तुम्हें इतने फिक्र में दिखते हैं, इतने परेशान काई को है का, तो या रसूलुल्लाह मुझे सभी बुरा, मेरे मेरे तबीयत बहुत खराब है, और मुझे पैसा भी है, पैसे भी नहीं है मेरे कने तो मुझे गरीबी है, और तबीयत के हिसाब से भी मेरे जिस्म में भी प्रॉब्लम्स है कर को बोले, इसीलिए मैं फिक्र में हूँ करो बोले। कहते इंसान को जो जिन चीज़ों के जरिए से परेशानी आती वो सारे चीज़ें आदमी में थे, तो तबीयत भी नहीं थी और पैसा भी नहीं था, तो अब तकलीफा जो है सिर के ऊपर ही थे पूरे, इसलिए जो है आदमी फिक्र में था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक दुआ बोले थे, क्या बोले, ये दुआ थी मैं पढ़ो, ये दुआ थी मैं पढ़े तो तुम्हारे तकलीफा जो है ये पूरे जो है दूर हो जाते हैं बोले। और दुआ क्या थी, तवक्कल तो अल्लाहिल्लज़ी ला यमूत, कि ऐसे जात के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ जिसको मौत नहीं है। तवक्कल तो अल्लाहिल्लज़ी ला यमूत, मौत नहीं सो जात के ऊपर मैं भरोसा रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा, सारे तारीफा अल्लाह के वास्ते हैं जिसको बेटा नहीं है या औलाद नहीं है। वलम यकुल्लहु शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल्लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली वकब्बिरहु तकबीरा। और उसके पास कोई शरीक नहीं है, और उसकी किसी उसे किसी वली की जरूरत नहीं है करको, ये दुआ जो है बोलते हुए अल्लाह की बड़ाई करते रहो करको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो उनको बोले। तो बोले तो थोड़ा वो इंसान वो दुआ को बार 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 पढ़ते 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 थोड़े दिनों के बाद मिलको क्या बोले, मेरे सारे तकलीफ चले गए, पैसा भी आ गया, तबीयत भी अच्छी होगी करके बोले। तो उससे पता चलता है क्या कहते हैं दुआ, और देखा गया तो दुआ में क्या है। अब जो मैं बोली अब दुआ में क्या है, ऐसी जात के ऊपर तवक्कल रखता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ जिसको मौत नहीं है, कहते सो लायमूत का तो वो सिफत जो है लायमूत की, यानी कि हई हई कहते सो सिफत, हमेशा जिंदा रहने वाली सिफत, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफत है वो। और उसके बाद भी जो दुआएं में क्या है, खाली अल्लाह की तारीफ है उतना, और अल्लाह एक बड़ाई है करने की बात। तो इससे पता चलता है क्या हो, ये जो तौहीद का सिलसिला है, सारे दुआएं जो भी तौहीद के बारे में है, ये बहुत ही पावरफुल दुआएं हैं। जिस तरह से आयतुल कुर्सी सबसे बड़ी आयत है कुरान शरीफ में, और सूरतुल इखलास सबसे बड़ी फजीलत में सूरा है, उसी तरह ये दुआ में जो है इतना फजीलत की दुआ है कि इंसान को जितने बुरे तकलीफान थे, तबीयत खराब थी बंदे की, पैसा भी नहीं था, और पूरी जिंदगी एकदम बदल गई करने की बात, कई को वो कलिमा बार बार वो दुआ जो है बार बार पढ़ते रहने से। तो इसलिए ये सिफत जो है, जो हई का सिफत बहुत ही इंपॉर्टेंट सिफत है। तो पहली सेंटेंस में, पहले जुमले में
ہمیں دیکھے سو کیا وہ یہ صورت آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اتاچ ہمیں دیکھے سو تو اس میں ذکر ہوتا ہے سو خالی اللہ کے ناموں کے بارے میں اللہ کا تس نام دیکھے حی کا تس دیکھے قیوم کا تس دیکھے اوکے اور یہ تینوں ناموں کا امپورٹنس کیا کرتے سو ہمیں جان لیا کرنے کی بات ہے تو نیکسٹ جملے میں کیا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ نہ تو ان کو نیند آتی اور ذات کو اللہ کی ذات کو نہ تو نیند آتی لائٹ سے نیند اور نہ تو نہ تو سینا آتا نہ تو نیند آتی سینا کا تو کیا ہو ڈراؤزینس کا تو اونگ نہ اونگ آتی نہ نیند آتی تو اونگ نہ کا تو کیا ہو انسان جب تھکو رہتا ایک دم بہت زیادہ تھک جاتا انہیں کیسا رہتا ایک دم ذرا اونگتا رہتا تھکاوٹ سے اسے کیا بولتے ہیں سینا کہتے ہیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ولا نوم کا تو کیا ہو نیند کا تو جب انسان گراٹے مار سو جاتا رہتا لائٹ سے وہ کیا ہو نیند ہو تو اونگنا الگ نہ اونگنا آتا نہ نیند آتی تو کئی کو یہاں پہ اونگنے کے بارے میں نیند کے بارے میں ذکر ہوا اس کے پہلے دیکھو پہلے کے آیت میں ہمیں دیکھے سو کیا ہو قیوم کر کو بولے قیوم کا تو کیا ہو حی القیوم کر بولے کہ تو نہ موت آتی سو ذات تو اس کا مطلب کیا ہمیشہ زندہ رہتی ہمیشہ کام کرتی رہتی رائٹ القیوم کا تو کیا ہوا جو پالنے والی جو چلانے والی کائنات کو سارے کائنات کو ہمیشہ چلانے والی جیسے پکڑ بندی سے جس طرح سے ابھی تھوڑی دیر پہلے پورا ڈیٹیل ڈسکرپشن دی میں قیوم کا تو کیا کرتے سو تو یہ سارے چیزاں کرنے کے واسطے انسان ایک عام انسان اگر اس طرح کا ذمہ داری کچھ تو لیا سمجھ لو تو وہ انسان میں کیا رہتا تھکاوٹ رہتی وہ ہستی میں تھکاوٹ رہتی کہ تو ہمارے دماغ میں آتے سے چیزاں یہ کرنے کے بعد کوشش بھی ہمیں چیز کے بارے میں ہمیں کیئر ٹیک کرتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں کسی کو ہیلپ کرتے ہیں کہ کسی کو کام پہ گارڈ کرتے ہیں کچھ ذمہ داری لے کو ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو عام انسانوں میں کچھ نہ کچھ تھکاوٹ کا تو آتی لیکن اللہ عز و جل کی ہستی ایسی نہیں ہے تو ہمیں جب ہمیں یہ پڑھتے ہیں کیا کر کو کہ اللہ جو ہے کو موت نہیں ہے اور اللہ جو ہے سارے کائنات کو چلاتے ہیں کرتے تو فرسٹ چیز ہم نے یہ دماغ میں آتا ہے کیا تھکاوٹ کے بارے میں تو اسی لیے وہاں پہ کلیریفائی کیا جاتا ہے سیکنڈ سینٹنس میں کہ نہ تو اللہ کو جو ہے سینا آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور نہ تو نوم نہ تو نیند آتی ہے کچھ بھی نہیں آتی تو ضرورت ہی نہیں ہے ایسے چیزوں کے بارے میں تو کر کو بولتے ہیں نیکسٹ آیت میں کیا بولتے ہیں نیکسٹ سینٹنس میں کیا بولتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض سارے زمین اور سارے آسمان اور زمین پورے جو ہے وہ اللہ کو بلانگ کرتے ہیں تو یہاں پہ اللہ عز و جل کا اونرشپ کے بارے میں ہے اونرشپ کے بارے میں ہے رائٹ سارے چیزاں جو ہے کیا بولتے ہیں جو کچھ بھی ہے انسان ہو یا جانور ہو یہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے زمین کے اوپر جو ہے وہ پورا اور آسمانوں میں جو بھی ہے فرشتے ایوری تھنگ سب کچھ اس کا مالک کون ہے اس کا کنگ کون ہے کس کا نہیں ہے اونرشپ کس کا نہیں ہے یہ اونرشپ کس کا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہیں ہے کر کو ہم نا یہ کہتے ہیں ساری چیزیں بولتے ہیں سو کیا پورا آیت پورا جو ہے ہمارے کو اللہ کے بارے میں بولتے ہیں تو کہتا اللہ عز و جل کو اگر سمجھنا ہے تو یہ آیت ہمیں ڈیپ میں جا کے پڑھے تو بس کرنے کی بات تو اب تک ہمیں دیکھے سو کیا ہو کہ اللہ کے نامہ دیکھیں شروعات کے سینٹنس میں پھر نہ تو اللہ عز و جل کو اونگ آتی نہ نہیں تو نیند آتی کر کو دیکھے اب کیا بتاتے ہیں اونرشپ کے بارے میں دیکھتے ہیں کیا کر کو کہ سارے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا پورا اونرشپ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے کر کو ہم نا یہ سینٹنس میں معلوم ہوتا ہے نیکسٹ کیا بولتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ کون ہے جو اللہ کے علاوہ کون ہے جو سفارش کر سکتا اللہ کے ساتھ اللہ کا سفارش کرنے کے واسطے کون ہے ایکسپٹ بائی ہز پرمیشن سوائے اللہ کی مرضی سے تو اللہ عز و جل کو جا کو سفارش کرنا کتے سو چیز بھی وہ اللہ کی مرضی سے ہوتی تو ہمارے کو جو بھی سفارش کرنے والے ہیں انشاءاللہ عزیز اگر ہمیں سے فار ایگزامپل قرآن ہمیں زیادہ پڑھتے ہیں تو قرآن شریف ہماری سفارش کرنے والے ہیں سمجھ لو آخرت میں وہ ہوتا سو بھی جو ہے کس کے مرضی سے اللہ عز و جل کی مرضی سے یہاں نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرنے والے ہیں وہ ہونے والا بھی ہماری مرضی سے یا نہیں تو ہمیں کسی تو بھی
एक इंसान को दुनिया की जिंदगी में मदद करे बहुत सारा, और वो इंसान जन्नती निकला, उन्हें उन्हें भी जो है सिफारिश कर सकता हमारी, राइट। तो ये सारा सिफारिश जो कुछ भी हो सकता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। यहाँ पे मर्जी का तो चीज कई को होता है, कई को बोले तो ये आयत, ये सेंटेंस के पहले जो पूरा ओनरशिप के बारे में डिक्लेयर हुआ, कहते पूरा चीजों का ओनरशिप, एवरीथिंग इट्स बिलोंग्स टू अल्लाह, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जब पूरा चीज़ें जो है अल्लाह को बिलोंग कर सकते हैं, वो जो वो होने के वाले वो चीज़ों में, यानी ज़मीन में या आसमान में होने वाले सब सारे चीज़ें भी जो है, चाहे वो सिफारिश भी हो, वो अल्लाह की मर्जी से छोटा करने की बात, अल्लाह के परमिशन से छोटा करने की बात। तो ये चार जुमले करने के बाद इसके बाद क्या बोलते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, कि इंसानों के जो पीछे है, वो जानते हैं, और सामने है वो जानते हैं। इसका मतलब बहुत ब्रॉड हो सकता है। तो इंसान से फॉर एग्जाम्पल इंसान के काबिलियत के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें उन्हें जान नहीं सकता, कई को उसके तस्वुर में आ सकते नहीं, उसके माइंड में इमड़ सकते नहीं बहुत सारे चीज़ें, राइट। तो एक दूर तक ही उन्हें देख सकता है, यहाँ से कहा देखना भी चाहे तो उन्हें उसकी नज़र कितनी दूर तक जा सकती, कितना दूर तक ही देख सकता सो, लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं देख सकता, राइट। एट द सेम टाइम उसके पीछे भी उन्हें नहीं देख सकता, राइट। तो लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने वैसा नहीं, हर चीज़ जानते हैं, हर चीज़ दिखता है, सामने है सो चीज़ भी जानते हैं, पीछे है सो चीज़ भी जानते हैं। इसका मतलब और एक भी हो सकता कि पास्ट और फ्यूचर, इंसान जब जिंदगी बिताता रहता दुनिया की जिंदगी, उन्हें चीज़ें करता उन्हें, चाहे वो अच्छे चीज़ें अच्छे काम हो या बुरे काम हो, अच्छे बातें हो या बुरे बातें हो, जो कुछ भी है उन्हें कर डालता, जिंदगी में आगे बढ़ते हुए चल जाता, उन्हें भूल जाता, उसे याद भी रहता नहीं बहुत सारी चीज़ें। हमें देखो आज से 5 साल 10 साल पहले क्या करे तो छोड़ो, एक 2 3 महीने कब पहले क्या करे तो इस चीज़ भी हमें याद रहता नहीं, कौन तो आपको याद दिलाए तो अरे भाई फलां टाइम पे फलां ये करा कर बोले तो हमें याद आता, राइट। तो हमें हमारे पास्ट की लाइफ को भूल जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल का ने वैसा नहीं। हमें कब की इवन बचपन में करे सोचा बोल भी, कोई बात बोले या कुछ काम करे, किसी को मदद करे या किसी तकलीफ पहुंचाए, वो सारा रिकॉर्ड अल्लाह का नहीं रहता। अल्लाह अज़्ज़ा वजल जानते हैं हमारे पहले, और वो पहले की जिंदगी के बारे में नहीं, इवन आने वाली जिंदगी के बारे में भी हमें, या तो हमें अच्छे काम करते हैं या बुरे काम करते हैं, या तो हमें जन्नती हैं या जहन्नमी है, या नहीं तो हमें हमारे जो कुछ भी होने वाला है हमारे फ्यूचर में वो भी जानते हैं। तो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कुदरत है, ये जो इंसान जो करने वाला है वो भी मालूम है, अल्लाह सुना उसके असट ना हमारे को, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ्यूचर में जो भी क़यामत के आने के पहले के आसारों के बारे में पहले से कहीं से जिक्र करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ां होते, जिना आम हो जाता, यानी तो इंटरेस्ट आम हो जाता, ये फुला फुला इंसान जो है ऐसे ऐसे काम करता, बिल्डिंगा बनाता कर को, ये सारे चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले प्रिडिक्ट करे कर कई करे, जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दिए कर को करे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल के इल्म में सब भी मालूम कि इंसान जो है फ्यूचर में जाको क्या करने वाला है, पास्ट में उन्हें क्या करा, ये सारे चीज़ें उन्हें ये सब इल्म रखते सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो तुम यहाँ पे कोशिश क्या दिखती है पूरे आयत में हम ना, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को बेहतर तरीके से पहचानो कर को बोलने की कोशिश हम ना दी जाती है कहीं वो बात, ओके। और नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आयत में नेक्स्ट सेंटेंस में वला हिफ्ज़ुहुमा नो वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ एंड दे डू नॉट कॉम्प्रहेंड एनी ऑफ हिज नॉलेज एक्सेप्ट फॉर व्हाट ही विल्स, कि एक इंसान किसी को इल्म मिल भी नहीं सकता सिवाय उसकी मर्जी से। का तो जितना इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास है, जितना इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पास है, उतना उसमें से थोड़ा इल्म जो कुछ भी इंसानों को मिलता है वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के मर्जी से मिलता है। तो से फॉर एग्जांपल एक जो कुछ भी आलिम बनता है एक इंसान इल्म हासिल कर को कैसा बनता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे परमिशन दिए कर को चुने आलिम बनता है सो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहे तो चुने आलिम बनता है सो, या नहीं तो कौन तो एक साइंटिस्ट है, एक जमाने में न्यूटन था, एक जमाने में आइंस्टीन था, ये लोग सब भी इतने बड़े साइंटिस्ट था, कैसे बनी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल चाहे तो जो बने सो, यहाँ वो यहाँ बोलते हैं सो अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि
کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک اللہ عز و جل چاہے نہ ہو. انہیں علم اسے علم آنا اگر کو جب تک اللہ عز و جل چاہتے نہیں تب تک انہیں علم حاصل نہیں کر سکتا. کچھ بھی نہیں کر کو بولتے ہیں. اور اللہ عز و جل کے علم کا سامنے انسانوں کا علم کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم کامل انفارمیشن سورۃ الکہف میں ہمیں دیکھے تھے. رائٹ. سورۃ الکہف میں ہمیں خضر کے واقعہ میں ہمیں دیکھے تھے. کیا کر کو دیکھے تھے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو جب طلب آتی کہ میں علم حاصل کرنا کر کو انہوں جا کو خضر کے نے جا کو مل کو دو جنے جب سفر کرتے رہتے ہیں تو سفر کے شروعات میں ایک واقعہ چلتا. کیا چلتا کہ جب یہ لوگ بوٹ میں جاتے رہتے ہیں ایک ایک چھوٹی چڑیا کو ایک پرندہ کو ان کے بازو بیٹھ کو وہ تھوڑا پانی پیتی. کس میں سے؟ وہ دریا میں سے. رائٹ. وہ پانی پیے تو جب خضر علیہ السلام کیا بولتے ہیں؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے لیکن ان کا علم نہیں تھا. جتنا علم تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو علم دیے وہ علم تھا ان کا. کئی کو باہی کا علم نہیں تھا. یہ اللہ کی مرضی. تو باہی کا علم کس کا نے دیے؟ دوسرا رقم کا علم کس کا نے دیا ہے؟ خضر کا نے دیا تھے. خضر کا نے اس کیسے جا کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے. تو خضر اور ٹائم پہ کیا بولتے ہیں؟ تمہارا علم میرا علم، اے موسیٰ تمہارا علم میرا علم. یہ پرندہ جس طرح سے پانی میں اپنے چونچ سے پانی پیتا ہے اس کے برابر ہے اگر کو بولے کہ تو سارا دنیا دریا پورا اگر اللہ عز و جل کا علم ہے تو تمہارا میرا علم سب ملا ہے تو بھی جو ہے یہ پرندے کے چونچ کے برابر کا پانی کے برابر بھی نہیں ہے اگر کو بولے کہ تو اس سے پتہ چلتا اللہ عز و جل کا علم کتنا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے یہ بھی پتہ چلتا کہ اللہ عز و جل جس کو علم دینا چاہتے ہیں اسی کچھ علم ملتا. کہتے سو اس کیسے دیکھو ایک زمانے میں نیوٹن آیا، ایک زمانے میں آئنسٹائن آیا. اب اس کے بعد وہ لگا ویسے لوگ کئی کو آتے نہیں بار بار آ جاتے. آ گئے تو کیا ہوتا؟ سائنٹسٹ بھر گئے تو کیا ہوتا؟ دنیا میں دنیا جو ہے کان کی بدل جاتی. یہ سب بھی کنٹرول کرتے ہیں اس کون جس کو سب بھی کنٹرول کرتے ہیں اس کون اللہ عز و جل. جس کو چاہے تو علم دیتے. نیوٹن کو چاہے تھے انہیں نیوٹن بننا اگر کو اسے علم دینا اگر کو اسی لیے انہیں اتنا بڑا سائنٹسٹ بنا. آئنسٹین کو وہ اس لیے اتنا بڑا سائنٹسٹ بنا. اس کے بعد ابھی ہوا نہیں. کہیں ہوا نہیں. اللہ عز و جل کی مرضی ہے. یہ سب بھی چیزاں ہوتے سو اللہ عز و جل کی مرضی سے. جس کیا سے یہ سینٹینس سمجھنا بہت ہی اہمیت ہے. کہیں کو بولے تو انسان میں تکبر آتا سو دو چیزوں کے ذریعے سے. انسان میں تکبر آتا سے دو چیزوں کے ذریعے سے. ایک آپ کو مال اور دولت سے آتا تکبر آٹومیٹیکلی. تکبر کا تو کیا گھمنڈ اور دوسرا آتا سو کس کے ذریعے سے؟ علم کے ذریعے سے. جب بھی ایک انسان علم حاصل کرتا ہر انسان گزرتا سو یہ کیا ہو کہ اس دور سے کہیں نہ کہیں گزرتا ہوں. جب علم آتا اسے ایک رقم کا شروعات میں خاص کر کے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تکبر آ جاتا اس میں. وہ تکبر سے بچنا وہی انسان بچ سکتا جو ڈسپلنڈ ہے جو اپنے آپ کو زمین پر رکھنے کا پریکٹس کرتا رہتا بچپن سے. جو ہمبل رہتا اپنے آپ کو ہیوملٹی پریکٹس کرتا تھا انہیں جو ہے یہ فتنے سے بچتا. علم کا جو فتنہ ہے آتے ہیں نا جو تکبر لا ڈالتا انسان میں وہ اس سے بچ سکتا. اگر وہ نہیں بچا تو کیا ہو جاتا جو ہے تکبر جو ہے مجھے معلوم سو بھی میں زیادہ علم والا اسے کیا معلوم مجھے معلوم کہتے سو. یہ جو ہے ہم باہر کو زبان سے ذکر نہیں کرا تو بھی اس کا دماغ میں اس کے کھوپڑی میں پورا بھر جا کر رہتا ہے تکبر. وہ کبھی کبھی جو ہے باتوں کے ذریعے سے دکھتا رہتا اس کے پیش آنے کے طریقے سے دکھتا رہتا. سب جنے مجھے عزت دینا کہتے سو فیلنگ آ جاتا رہتا اسے. انہیں مینٹین ویسا ہو جا ایسا کرتا رہتا اپنے آپ کو. تو یہ سب بھی جو ہے چیزاں کئی کو آتے ہیں انسان میں تکبر کئی کو آتا. کئی کہتے جب انہیں بھول جاتا کہ اس کے پاس جو بھی علم آیا وہ اللہ عز و جل کے مرضی سے آیا. اگر اللہ عز و جل نہیں چاہتے تو اس کے پاس علم نہیں آتا. اگر کو کہتے سو وہ سوچ اگر نہیں رہتی اس کے دماغ میں تب کیا ہو جاتا؟ علم کی وجہ سے اسے تکبر آ جاتا. اسی لیے جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کے پاس جس کے پاس علم ہے انہیں صحیح آدمی یا انہیں کامیاب ہو جاتا اگر کو نہیں. حالانکہ قرآن آخرت میں جہنم میں پھینکا جانے والے میں سے شروعات کے لوگ کون پہلا شخص کون ہے کہ حدیث کے حساب سے جو قاری جو قرآن اتنا خوبصورت طریقے سے پڑھتا رہتا. قاری ایک قرآن شریف خوبصورت طریقے سے پڑھنے والا کئی
لیکن پڑھتے ٹائم پہ ہو گیا کہ انہیں دوسرا مجھے تعریف کرنا کہتے سو فیلنگ سے پڑھتا رہتا. تو اس کے پاس علم ہے لیکن وہ علم کے وجہ سے اسے تکبر بھی آ گیا, غلط راستے میں چلے گیا. تو اسی لیے جو ہے ہمیں علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. حالانکہ ایک دعا بھی ہے, ربی اتنی علم آ کر کو, اللہ کے پاس دعا مانگتے رہنا ہم علم دو کر کو. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم علم کے وجہ سے جو تکبر آتا, جو گھمنڈ آتا, اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو ہمیشہ ہمبل رکھنا, ہیوملٹی پریکٹس کرنا, زمین پر رکھنا قدمہ پورے ہمارے, اور علم حاصل کرتے ہوئے کرنے کی کوشش کرتے رہنا. یہ کب ہو سکتا ہے, کب ہو سکتا کا تو زمین پر ہمارے پاؤں قدمہ نیچے کا کب رہ سکتے گا, تو جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس علم آئی ہے وہ اللہ کے مرضی سے آئی ہے. علم ہی نہیں, ایون دولت ہو, مال ہو, شہرت ہو, جو کچھ بھی آئی ہے وہ جب اللہ کی مرضی سے چاہیے ہے. کہتے سو اللہ چاہے تو آئی ہے. کہتے سو یہ جب انسان ان دولت کے معاملے میں بھی انسان کو زکوٰۃ یا خیرات صدقہ خیرات دینا تکلیف کئی کو ہوتا سو, صدقہ خیرات دینے میں تکلیف کئی کو ہوتی انسان کو. کئی کو بولے تو اس کے دماغ میں یہ بھر جا کر رہتا کہ میں کمائوں کر دو. اسی لیے جو ہے میرا 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 کا سمجھ لے, اسے دینے میں تکلیف ہوتی اسے. لیکن اگر انہیں دماغ میں یہ چڑھا لیا, ارے بھائی میں کمایا نہیں, اللہ عز و جل چاہے میں کماؤں کر کو, اللہ عز و جل چاہے, اللہ عز و جل سمجھے میں کمانا کر کو, پرمیشن دیے میں کمانے کا, اور موقع دیے مجھے کمانے کا, اسی لیے میں کماؤں کرتے. سو اس طرح سے جب دماغ میں آتا تو اسے صدقہ خیرات دینے میں پرابلم نہیں ہوتا. کئی کہتے اللہ کی طرف سے آیا, اس کے سے میں اللہ کے راہ میں خرچہ کرنے میں مجھے کیا پرابلم نہیں کہتے. سو اس طرح کا مینٹالٹی رہتا. ٹھیک ہے, علم ٹھیک سے اسی طرح سے علم کے معاملے میں بھی انسان اسی طرح سے رہنا چاہیے, اور علم سے آتا سے تکبر سے بچنا چاہیے. تو یہ سینٹینس میں ہم نہ معلوم ہوتا ہے کیا ہو, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور کچھ بھی علماء کو علم نہیں مل سکتا سوائے اللہ کی مرضی سے. اس کے بعد کے سینٹنس میں کیا ہو, وسع کرسیہ السماوات والارض, اور ان کا کرسی جو ہے, اللہ عز و جل کی جو کرسی جو ہے ایکسٹینڈس پھیل جاتی ہے, کہاں, آسمانوں میں اور زمین کے اوپر پھیل جاتی ہے. یہاں پہ جو ہے کرسی کے بارے میں ذکر ہے, کرنے کی بات ہے. پوری آیت یہ کرسی کے واسطے جو ہے پوری آیت کو آیت الکرسی کر کو بولے. تو اللہ عز و جل کا کرسی کے بارے میں ذکر ہے, کیا کر کو ذکر ہے کہ آسمانوں اور زمین کے اوپر پھیل جا کر ہوتی. ایک حدیث کے حساب سے ہم نے کیا معلوم ہوتا کہ تو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے بولے تو ایک حدیث میں کہ کرسی کا تو چیز ایک فٹ سٹول کے جیسا کہ تو, جس طرح سے ایک راجو سمہاسنم کے اوپر بیٹھتا, ترون کے اوپر, اور بیٹھے بعد پاؤں رکھنے کے واسطے ایک چھوٹی سٹول رہتی, اسے فٹ سٹول کر کے بولتے ہیں. وہ فٹ سٹول کو جو ہے کرسی کر کے بولتے ہیں. کہ تو اس کا مطلب کیا, اللہ عز و جل کا تھرون ہے, کہ تو عرش ہے, وہ عرش کے نیچے جو ہے فٹ سٹول بھی ہے. اس کا مطلب کیا, کہ تو کیا اللہ عز و جل کو پاؤں ہے کر کو, یا نہیں تو شیپ ہے کر کو, نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیپ ہے کہتے سو ہمیں وہ ٹاپک کے اوپر جانا نہیں. کہ تو علماء اکرام جو ہے تھوڑے علماء الگ الگ باتیں بولتے ہیں تھوڑے, تو ہمیں زیادہ ڈسکس اس معاملے میں نہیں کرنا. لیکن اتنا جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کے پاس عرش ہے, کئی کو ہے, کیسا ہے عرش کہتے سو ہم نہ معلوم نہیں, لیکن اللہ کے پاس عرش ہے. وہ اللہ عرش کے نیچے ایک فٹ سٹول بھی ہے. وہ فٹ سٹول کا تو کیا ہو, یہ کرسی. اوکے, تو ایک کرسی کا تو چیز ہے عرش کے سامنے بہت چھوٹی, آبویسلی ایک سمہاسنم کے سامنے جو چھوٹا پیرا رکھنے کی جگہ چھوٹی سٹول جو ہے آبویسلی چھوٹی رہتی, رائٹ. ویسا کرسی بھی جو ہے بہت چھوٹی کرنے کی بات ہے. اوکے, وہ چھوٹی کرسی کے نیچے یہ سارے آسمانوں اور زمین ہے کرنے کی بات. کا تو ایک حدیث کے حساب سے, ابن عباس کے روایت کے حساب سے, 7 ہیونس جو ساتوں آسمانوں اور زمین جو بھی ساتوں آسمانوں جو ہے یہ کرسی کے ساتھ سامنے کیسا بولے تو ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹا رنگ, تو بھی ایک انگوٹی ڈالے جیسا, انگوٹی کتنی چھوٹی رہتی ایک ریگستان میں ڈالے تو اصل دکھتی بھی نہیں. تو یہ ساتوں آسمانہ اتنے بڑے بڑے ہیں تو, رائٹ,
اتنے بڑے بڑے آسمان کائنات اصل کتنی بڑی ہے. پہلے نیچے کا آسمان جو ہمیں دیکھے ہے، پہلے فوٹو میں دکھایا تھا ہمیں، نیچے کا آسمان کتنے کی گیلیکسیاں ہیں. سولار سسٹم ہمارے ایک گیلیکسی تو ویسے کتنے کی گیلیکسیاں ہیں، تو ایک چھوٹے کے نیچے کا آسمان ہی اتنا بڑا رہتا، اس کے اوپر ویسے کتنے کی سات آسمان ہیں، پورے 7 آسمان رائٹ. تو یہ 7 آسمان سبھی ملائے تو یہ کرسی کے سامنے کیسا بولے تو ایک بہت بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی انگوٹھی کے برابر. اوکے، تو اتنی چھوٹی. اور ایٹ دا سیم ٹائم عرش جو ہے تو عرش کے سامنے کرسی کیسا کا تو سیم پھر ریگستان کے سامنے ریگستان میں ایک رنگ کے برابر تو ایک انگوٹھی کے برابر. تو عرش کتنا بڑا ہے، اللہ عز و جل کا جو تھرون ہے، جو سمہاسنم کا تو عرش وہ کتنا بڑا ہے تو کرسی اس کے سامنے اتنی چھوٹی کرنے کے بعد جو پیروں کنے رکھتے سو کرسی فٹ سٹول اتنی چھوٹی کرنے کی بات ہے. اور فٹ سٹول وہ کرسی کے سامنے آسمان اور زمین اتنے چھوٹے کرنے کی بات ہے کہ ریگستان میں ایک چھوٹے انگوٹھی کے برابر کا تو اللہ عز و جل کا عرش کتنا بڑا ہے. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. کہیں کہ بولے تو ہمیں اللہ عز و جل کو پہچانتے سو کیسا پھر خالی اللہ 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 کر سمجھ لیتے رہے تو غیر مسلمان کئی کو پہچان سکتا نہیں اللہ کو. ایک انسان ایمان والا کیسا بہتر طریقے سے پہچانتا اللہ کو، کئی کا بولے تو قرآن کے ذریعے سے. جب یہ آیت کہاں ہے قرآن شریف میں ہے، کتنا کلیئر طریقے سے سمجھاتی ہے. دیکھو یہ آیت اللہ عز و جل کے بارے میں، اللہ عز و جل کے ان کے پورے ڈیٹیلز دیتی ہے سو کہ کیسی ذات ہے اللہ کی ذات کہتے سو، کتنا اونرشپ ہے کہتے سو یہ کائنات کے اوپر کہتے سو، کتنی قابلیت ہے کہتے سو کہ سب چیز جانتے ہیں، کہ ایون انسان کیا کرنے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں کہتے سو، فیوچر بھی جانتے ہیں کہتے سو. اور یہ خالی اللہ عز و جل کا جو کرسی ہے، جو فٹ سٹول ووچ جو ہے اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے اس کے سامنے ایک چھوٹی ایک ریگستان میں انگوٹھی کے برابر ہے کر کو بولتے ہیں کہ تو کتنی کیسی ہستی ہے اللہ عز و جل کی ہستی. جب انسان یہ ہستی کو سمجھ سکتا تو اسے بھروسہ رکھنا بہت آسان ہو جاتا اللہ عز و جل کو، توکل کرنا بہت آسان ہو جاتا، عبادت کرنا بہت آسان ہو جاتا، فرما بردار بننا بہت آسان ہو جاتا. ان کے ڈر سے، یہ ذات کے ڈر سے، اللہ عز و جل کی ذات کے ڈر سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا. اور اگر گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اللہ عز و جل کے کی یہ ہستی کے اوپر رحم کا امید رکھنا بھی بہت آسان ہو جاتا کرنے کے بعد. تو سب بھی آتا سو کہاں سے؟ اللہ عز و جل کو سمجھنے سے. اسی لیے جو ہے اتنا اہمیت دی گئی ہے کہ اللہ عز و جل کو سمجھو کہتے سو. وہ شروعات میں جو حدیث فرمایا تھا میں کہ آخرت میں سب سے لکی پرسن کون ہے؟ جو اپنے دل سے لا الہ الا اللہ بول سکتا انہیں لکی پرسن کا. تو اس میں کتنا کی انفارمیشن ہے، اس میں کتنا کی سمجھ، بہت سمجھداری کی بات ہے. وہ کئی کو انسان کب سمجھ سکتا اتنا کب دل سے کب نکال سکتا لا الہ الا اللہ کا کو، جب اس کے دماغ میں پورا ایک کلیئر پکچر رہتا کہ کیسی ذات ہے اللہ کی ذات کا سو. وہ سب بھی چیزیں کہاں سے آتے ہیں؟ ایک کانسیپٹس کے اوپر بار بار سوچنے سے آتے کرنے کی بات. تو ایسے انسان کو اس لیے جو ہے ایون اللہ عز و جل کے اوپر محبت آنا کا تو بھی کیسے آتے ہیں؟ جب تک ایک چیز کے بارے میں تمہیں بہت بہتر طریقے سے سمجھ نہیں سکتے ہیں کون سی بھی ہستی، تب تک ہم نا وہ چیز کو ہمیں پسند اتنا اتنا ہائی انٹینسٹی سے پسند نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو محبت میں جو آنسو نکلتے ہیں انسان، وہ شخص کی اہمیت بھی بہت رہتی ہے آخرت میں. آخرت کے ٹائم پہ بہت مشکل کی گھڑی میں 7 لوگوں کو عرش اللہ کے عرش کا سایہ ملتا تکلیف کی حالت میں. ان میں سے ایک شخص ایسا انسان ہے جو خالی بیٹھ کر رہتا اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اسے آنکھوں میں سے آنسو نکلتے. رائٹ؟ تو خالی وہ ادا کو، وہ عمل کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ اسے آخرت میں عرش اللہ کا عرش کا سایہ ملتا کرنے بعد تکلیف کی حالت میں. تو اللہ عز و جل کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ اس کا آپ سمجھ سکتے ہیں صفتوں کے ذریعے سے. تو یہاں پہ کیا بولتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ عز و جل کی جو کرسی ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے. تو 7 آسمان اور زمین پورے اللہ عز و جل کے نیچے، عرش کے نیچے ہے کرنے کی بات، یہ کرسی کے نیچے ہے کرنے کی بات، فٹ سٹول کے نیچے ہے کرنے کی بات. اس کے بعد کیا بولتے ہیں
ولا يؤوده حفظهما and their preservation tires him not. तो जो भी कायनात हैं, ये कायनातों को, ये आसमानों की सारे चीज़ों को चलाना या प्रिजर्व करना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को थकाते नहीं। अगर तो शुरुआत में भी थकावट की बात हुई, लास्ट में भी फिर थकावट की बात होती है। कहते तुम्हें समझो, तुम्हें कैसे कैसी जात है कि समझो। फिर आखिरी में क्या बोलते हैं, वहुवल अलीयुल अज़ीम, कहते हैं कि वो जो है सबसे अली है। अली का तो बहुत बड़ा है, ऊंचा है, मोस्ट हाई है। अली का तो सबसे ऊंचा है और सबसे अजीम है, सुप्रीम है, एकदम बड़ा है। कि यहाँ पे ये अल्लाह की बड़ाई के साथ खत्म होती है आयत। और इसीलिए जो है हम लोगों को भी हमारे हमारे इसमें अल्लाह की बड़ाई हमेशा करते रहना चाहिए। करने की बात है, और कब्बिर हो तकबीरा हमेशा। इसलिए जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान शरीफ नमाज में हम लोग करते सो बार बार क्या हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर का तो क्या हो कि अल्लाह अकबर है, अकबर का तो क्या, बड़ा है। तो अल्लाह की बड़ाई करते रहते हैं हमेशा। वहुवल अलीयुल अज़ीम का तो एकदम हाई और एकदम अजीम है, सुप्रीम है। कहने की बात है, अल्लाह की सिफत है। तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये ये करने के बाद पूरा डिस्क्रिप्शन है किसका, आयतुल कुर्सी का। ये पूरे 10 जुमले हैं, इसमें 10 सेंटेंसेस है। ये सेंटेंसेस का मतलब ये करने के बाद फिर पूरा रिवीजन 1 मिनट। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम कि अल्लाह के नाम से शुरू होती है। और ये हमेशा जो है कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते हुए शुरू होती है। और अल हय्य अल क़य्यूम का तो दो बड़े बड़े सिफतों के बारे में जिक्र है। फिर किसके बारे में जिक्र है कि ना तो उनको ऊंग आती है और ना तो नींद आती है, राइट। ड्राउजीनेस भी रहता नहीं और ना तो स्लम्बर भी, नींद भी आती नहीं, कई को थकावट की वजह से। पहले कय्यूम के बारे में जिक्र हुआ, उसके बाद थकावट के बारे में जिक्र हुआ। इनके कई को सारे कायनात को मेंटेन करते हुए थकती नहीं सुजाते का, तो कितनी काबिलियत है सुजात के जैसा। और फिर क्या, ओनरशिप के बारे में, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द का, तो कि सारा ओनरशिप जो भी है, वो जमीनों और आसमानों का जो ओनरशिप है, वो सब भी जो है अल्लाह को बिलोंग करता, अल्लाह की है, ओनरशिप है। वो थोड़े जगह गया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये क्या बोलते हैं, लिमनिल मुल्कुल यौम का तो क्या, तो ये मुल्क का जो किंगडम है, किंगडम से भी बड़ी चीज क्या होगा, तो ओनरशिप। तो एक क्या बोलते हैं, एक जगह का कौन सा, तो भी एक राजा है, ओके, राजा है। वो राजा वहां का राजा समझ लो, उनके बादशाह है अगर समझ लो। क्या उन्हें बादशाह होते हैं ना कुछ, उसे उसका उसके उसमें मुल्क में है सो हर चीज उसकी हो सकती क्या, नहीं हो सकती। नहीं, कहीं को नहीं हो सकती। कहीं का तो वो बादशाह का तो सो खाली वो एक पोजीशन ही छे, तो वो चीजों के साथ उन्हें क्या है तो भी कर सकता नहीं, चाहे वो लोगा हो या नहीं तो कुछ और हो। लेकिन जब ओनरशिप का तो क्या, ओनरशिप चीजों की रहती है, तो वो चीजों के साथ उन्हें क्या है तो भी कर सकता, उसे कौन पूछ सकते नहीं। अब मेरे कने एक ओनरशिप है, एक मेरी एक टीवी है, या नहीं तो मेरे कार है, वो कार के साथ में क्या है तो भी कर सकता हूँ, कौन भी पूछने को नहीं है, राइट। वो कार का ओनरशिप है मुझे, वैसा सारे चीजों का ओनरशिप अल्लाह का नहीं है, तो कितनी की बड़ी बात। ऐसा पोजीशन कौन भी ले सकते नहीं का, तो कौन सा चीजों के बारे में जिक्र होता है इसमें, आसमानों और जमीनों का ओनरशिप के बारे में जिक्र होता है। ओके, तो वो देखिए उसके बाद मंज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही की, यहाँ पे शफात के बारे में कि किसके पास इंटरसेशन है, रिकमेंडेशन कौन दे सकते हैं अल्लाह पर। अल्लाह का ने कहा को रिकमेंड करना का तो भी किसे, अल्लाह की मर्जी से होता सो हम ना कौन तो भी जहाँ को सिफारिश करने वाले हैं आखिरत में को, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होता। और उसके बाद यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, कि जो पीछे हुआ है और जो आगे होने वाला है, या इंसान के जो पीछे है वो आगे है, सब चीज को जानने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो इल्म के हिसाब से उतना इल्म है करने की बात अल्लाह का ने, यहाँ पे इल्म के बारे में जिक्र हुआ। ठीक है, पहले क्या की सिफारिश के बारे में, उसके बाद अल्लाह का ने है सो काबिलियत क्या है, इल्म के बारे में। इल्म क्या, कितना इल्म है इंसान के पास, जो जो पहले इंसान करा सो बारे में इल्म है, जो आगे जाके करने वाला है उसके बारे में इल्म है। उसके बाद क्या बोलते हैं,
اللہ کے علم میں سے تھوڑا علم اگر کس کو بھی دینا چاہیں تو وہ بھی جو ہے اللہ کی مرضی سے چھوٹا سو کر کو بولتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے ہم نا اللہ کے پاس ہمیشہ علم دو کر کو دعا کرتے رہنا چاہیے, اور علم آنے کی وجہ سے جو تکبر آتا ہے اس سے بھی بچتے رہنا چاہیے. اور ایٹ دا سیم ٹائم اور ایک حدیث بھی ہے, بولنا بھولیے, کہ علم کو پھیلانا بھی بہت ضروری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو علم دیا لے کر کو ہمیں علم کو ہمیں خوش ہو جا کو ہمارے تک رکھ لے کو بیٹھ جانا نہیں. علم کو پھیلانا بہت ضروری. علم کو عمل کرنا, فرسٹ آف آل عمل کر کو پھیلانا بھی بہت ضروری کرنے کے بعد. ایک حدیث میں ہے, سبحان اللہ, ترمذی کی روایت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولیں, آخرت میں جب انسان کو انسان کا جب اللہ کے ساتھ جب حساب کتاب کے واسطے کھڑا کیا جائے گا, اسے 4 چیزوں کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی. وہ پوچھ ہو ہی نہیں سکا, اسے نہیں چھوڑا جاتا. کیا ہو؟ نمبر 1 آپ کو اس کا کیا اس کے اس کا نمبر 1 آرڈر طریقے سے مان لیں, لیکن اس میں سے یہ کیا وہ اس کے باڈی کے بارے میں, انہیں کیسا باڈی کو برتا اگر کو, اس کے پیسے کے بارے میں, انہیں کیسا کمایا کیسا خرچ کرا اگر کو, اس کے علم کے بارے میں, انہیں اس کا علم کا کیا کرا اگر کو. تو یہ سارے, اور ایک چیز بھی ہے, تو یا میں اس کے ایمان کے بارے میں, سے 4 میں کیا بھول گئی میں, بٹ یہ 4 چیزوں کے بارے میں پوچھے نہیں سکا, اسے چھوڑا نہیں جاتا. اس میں سے ایک چیز کیا ہو, علم اسے دیا تو وہ علم کا انہیں کیا کرا کر کو, یا تو انہیں عمل کر کو دوسرے کو پھیلایا, یا تو خالی میں علم والا کر کو چھوڑ لے, اپنے آپ خوش ہو کو بیٹھ کو نام کما لیتا بیٹھا. یہ بہت یہ بھی انسان سمجھنا بہت ضروری. کئی کو بولتا ہوں بولے تو کہ انسانوں کو, ہم لوگوں کو علم حاصل کر کو خاموش نہیں بیٹھنا, کسی کو پیسے پھیلانے کی کوشش کرنا, چاہے وہ کون بھی ہو, ایٹ لیسٹ ایک بندہ بھی ہو, چاہے گھر کا بندہ ہو یا باہر کا بندہ ہو, فیملی ممبر ہو یا نہیں تو کون تو بھی ہو, کسی حد میں ہمیں علم پھیلانا بہت ضروری کرنے کی بات ہے. اور یہ جان لینا بھی بہت ضروری کہ علم ہمارے کہنے آیا سو بھی جو ہے اللہ عز و جل کی مرضی سے چاہے, اللہ بھی ماشاء کہتے جس طرح سے یہاں پہ فرمائے. اوکے, تو علم کے بارے میں وہ حدیث بولنا بھول گیا تھا. اس کے بعد کیا ہم لاسٹ میں دیکھیں, سو وسیع کرسی السماوات والارض, کہ اللہ عز و جل کی جو کرسی جو ہے وہ پھیل کو ہے کس کے اوپر, آسمان اور زمین کے اوپر ہے. جو آسمان اور زمین سب ملا ہے, تو کرسی کے سامنے, جو فٹ سٹول کے سامنے ایک چھوٹے رنگ کے برابر ہے پورے ڈیزرٹ میں. اور اس کے بعد ولا یعودہ حفظہما, اور ان کی حفاظت کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. یا سارے آسمانوں اور زمینوں کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہوتا ہے, حفاظت کرنے میں تھکاوٹ نہیں ہوتی, اور سب سے بڑا ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, بڑا ہے اور بہت ہی عظیم ہے, بہت ہی سپریم ہے, اگر کو تعریف کے ساتھ ختم ہوتی ہے. تو یہ ہے کرنے کے بعد آیت الکرسی کی تفسیر. اب یہاں پہ ایک چھوٹا ایک سیمیٹری دیکھیں گے ہمیں, کیا ہو سیمیٹری, کیا تو اللہ عز و جل قرآن شریف میں ایک سبحان اللہ تھوڑے کرامتاں دکھتے ہیں ہم لوگوں کو, کیا کہ تو تھوڑا انوکھا پنا دکھتا ہوتا, تھوڑے جو دوسرے جگہ دکھتا نہیں. تو اس میں سے ایک چیز یہ آیت الکرسی میں ہمیں ایک رقم کا انوکھا پن دکھتا ہے, ایک رقم کا سیمیٹری دکھتا. اور سیمیٹری کیا کہتے ہیں سو ہمیں دیکھیں گے. سیمیٹری کا اصل اسکرین, اوکے اسکرین دکھتا ہے نا, اوکے اسکرین دکھا نہیں تو کیا تو بولا, لیکن یہاں پہ جو سیمیٹری کا تو کیا ہو بیسیکلی, سے فار ایگزامپل ایک جھاڑ کا پتا ہے, ایک پتے کو لے کو, پتے کو ایک بیچ میں سے کاٹے تو کیا ہوتا, پتے کا ادھر کا حصہ ادھر کا حصہ دو بھی سیم رہتے, اسے کیا بولتے سیمیٹری کہتے ہیں. نہیں تو ایک بٹر فلائی لے لو, جس طرح سے اسکرین کو پر دکھاتا ہوں, بٹر فلائی کو بیچ میں سے کا سپریٹ کرے تو ادھر کا حصہ ادھر کا حصہ سیم رہتا, رائٹ. تو ویسا ایک وہ چیز کو سیمیٹری کہتے ہیں. تو بیچ میں سے کاٹے تو یہ حصہ وہ حصہ اگر دو بھی ایک جیسا ہے تو اس میں سیمیٹری کر کے بولتے ہیں. تو اس طرح کا انوکھا پن ہم نا اس میں دکھتا, کس میں دکھتا, آیت الکرسی میں دکھتا. یہ اللہ عز و جل کی کرامت ہے. تو علماء اکرام کے حساب سے قرآن شریف میں 2-3 جگہ اس طرح سے ہوتا کرتے ہیں, ایون سورۃ الیوسف میں بھی ہوتا کرتے ہیں.
اس کے بارے میں ڈیٹیلس مان لیں، لیکن یہاں پہ آیت الکرسی کے بارے میں دیکھیں گے. جسٹ ہم نا یہ سمجھنا اتنا امپورٹنٹ کیا بھی نہیں، بٹ انٹرسٹنگ دکھتا. اگر کسی کو تو خواہش ہے تو جان لے سکتے ہیں. کیسا سیمیٹری ہے کتے سے دیکھیں گے. اوکے، یہ فرسٹ سلائیڈ اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. تو آیت الکرسی کے پورے آیت لیں گے، جو پہلے کا آیت اور آخری آیت دیکھیں گے. اوکے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پورے 10 رہتے ہیں، رائٹ. تو 10 میں سے بیچ کے اوپر کے 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پورے 9 رہتی ہیں سینٹینس. ہاں، اوپر کے 4 نیچے کے 4 کیسے رہتے کہ دیکھیں گے. کہتا کیسے سیمیٹری ہے، ایک دوسرے کو اس طرح سے مطلب میں ملتے جلتے رہتے. دیکھو پہلے کا سینٹینس، پہلا کا جملہ کیا ہو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کر کو بولے تھے ہمیں، رائٹ. کہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفتوں کے بارے میں، اللہ کے ناموں کے بارے میں ہے سو، رائٹ. اللہ کر کو ہے، حی القیوم کر کو ہے، نامہ ہے. ٹھیک اسی طرح آخری کی آیت، آخری کا حصہ بھی دیکھو، آیت کا آخری کا جملہ دیکھو، وہو العلی العظیم کر کو ہے. تو علی اور عظیم تو ایک دم ہائی اور ایک دم عظیم، یہ بھی جو ہے اللہ کا صفت ہے. کرنے کے بعد العلی العظیم تو اللہ کے نامہ کے ایٹریبیوٹس. تو جس طرح سے پہلے کا جملہ ہے اس طرح سے آخری کا جملہ ہے. اوکے، اب نیکسٹ دیکھیں گے. نیکسٹ کیا ہو، نیکسٹ جملہ کیا ہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. تو کس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کے بارے میں، یا اس کے اونگنے کے بارے میں اور نیند کے بارے میں. تو جو انسان تھکو رہتا اسے نیند آتی، یعنی تو اونگتا انسان. تو ویسی چیزیں کیا بھی رہتے نہیں. رسول اللہ سبحانہ تعالیٰ کر کو وہاں پہ ذکر ہے، رائٹ، سیکنڈ جملے میں. ٹھیک اسی طرح نیچے سے جو سیکنڈ کا جملہ ہے، ولا یعود حفظہما، وہ بھی جو ہے تھکاوٹ کے بارے میں بولتا ہے کہ یہ کائنات کو پریزرو کرنے میں، یہ کائنات کو چلانے میں اللہ جو تھکتے نہیں ہیں کر کو. تو کانسیپٹ سیم ہے. تو اوپر سے جو دوسری جملے کا جو کانسیپٹ ہے، وہ نیچے سے دوسرے جملے کا کانسیپٹ بھی جو ہے سیم ہے کرنے کی بات ہے. اور دونوں بھی جو ہے کس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تھکاوٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی ہستی کو یہ اللہ عز و جل کی ایسی ہستی ہے جو تھکتی نہیں ہے. تھکاوٹ بھی جو ہے کس کے بارے میں، یہ کائنات کو چلاتے ہوئے، مینٹین کرتے ہوئے رہنے کے بارے میں، رائٹ. تو پہلے کا جملہ، آخری کا جملہ، اس کے بعد دوسرا، یہ دوسرا، تو بھی میچ ہوتے ہیں، ایک رقم کا سیمیٹری ہے. اب تیسرا دیکھیں گے، تیسرا پیر دیکھیں گے. تیسرا پیر میں بھی کیا ہے، تیسرا پیر میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ آسمانوں اور زمین کا اونرشپ کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے کے تیسرے حصے کے جملے میں کیا ہے، نیچے کے حصے کے وسیع کرسی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمینوں کے اوپر جو ہے اللہ عز و جل کی کرسی ہے کتے سو. اور کرسی کے معاملے میں آسمانوں اور زمینہ کیسے ہے کتے سو، کتنے چھوٹے ہیں کتے سو، ایک ڈیزرٹ میں، ایک ریگستان میں ایک انگوٹھی کے برابر کے ہے کتے سو، وہ ذکر ہے. تو اگین سیم کانسیپٹ کا. تو جو تیسرا جملہ جو ہے آسمان اور زمینوں کے بارے میں بات کرتا ہے، نیچے سے تیسرا جملہ بھی جو ہے آسمانوں اور زمین کے بارے میں بات کرتا ہے. کہنے کا تو ایک رقم کا سیمیٹری، جس طرح سے میں اب پہلے ذکر کرا تھا کہ آپ ایک پتے کو بیچ میں سے کاٹو، پتے کو بیچ میں سے کاٹے تو کیا ہوتا، پتے کا ادھر کا حصہ ادھر کا حصہ ایک دم آئیڈینٹیکل رہتا. اس طرح کا ایک رقم کا انوکھا پن ہم نا یہ آیت میں دکھتی کرنے کے بعد، ایک رقم کی کرامت یہ آیت میں دکھتی کرنے کے بعد. نیکسٹ اور ایک لاسٹ پیر کیا ہو کہ یہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ اللہ عز و جل کے پرمیشن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا کر کو ذکر ہے، رائٹ. یہ جملے میں نیچے سے 4واں حصے، 4واں جملے میں کیا ہے، کس کے بارے میں، کہ اللہ کے مرضی کے علاوہ کسی اور کوئی بھی علم حاصل نہیں کر سکتا اگر کو ہے. تو یہاں پہ 2 جگہ بھی کس کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اللہ عز و جل کی مرضی کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اللہ عز و جل کا پرمیشن کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. بات اوپر بولتے ہیں کوئی سفارش نہیں کر سکتا بولتے ہیں، یہاں پہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا اگر کو بولتے ہیں. تو ہم نا یہ 2 بھی جو ہے ہم نا بہت ہی آئیڈینٹیکل دکھتے کرنے کے بعد. تو ایک کو ایک اوپر کا نیچے کا
جو ہے بہت ہی آئیڈینٹیکل ہے کرنے کے بعد سیمیٹریکل ہے ایک دم. اور آخری آیت جو سب سے بیچ کی آیت، وہ کیا بیچ کا جو جملہ ہے آیت کا، وہ کیا ہے کہ یہ بولا جاتا ہے یہ آیت میں کہ تمہارے پیچھے جو ہے، وہ جو سامنے جو ہے، وہ سب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں کر کو بولتے ہیں. کہتا ہے ایز اف لائک یہ آیت کو بھی یہ جملے کو دیکھو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں رکھے کہ ایک دم بیچ میں رکھے. بیچ میں رکھو یہ بولتے ہیں کہ پہلے کے چیزاں میں جانتا ہوں میں، بعد کے چیزاں میں جانتا ہوں میں اگر کو بولتے ہیں. وہ یہ پورے آرڈر میں کریکٹ بیچ کا حصہ ہے وہ کون سا، پہلے کا سب کچھ میں جانتا ہوں اگر کو بولتے. تو اس میں ہم نا ایک رقم کا سیمیٹری دکھتا کرنے کے بعد، ایک رقم کا کرامت دکھتے، ایک رقم کا انوکھا پن دکھتا کرنے کے بعد. یہ جان لینا اتنا ضروری کیا بھی نہیں، جسٹ ایک انٹرسٹنگ چیز کرنے کے بعد جو ہم نا کہتے آیت کا اہمیت کو سمجھنے میں، آیت کا انوکھا پن کو سمجھنے میں، قرآن شریف کا انوکھا پن کو سمجھنے میں. کون سا انسان اس طرح سے کتاب لکھ سکتا؟ کوئی بھی نہیں لکھ سکتا. یا اللہ عز و جل کی کتاب ہے اگر اور بہتر طریقے سے ہمارے دماغ میں ایمڑنے کے واسطے ہم نا اس طرح کا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ کرنے کی بات ہے یہ اس کے بارے میں، آیت الکرسی کے بارے میں. تب اتنا سب کچھ جان لے بعد ہم لوگوں کو یہ خاص کر کی فضیلت جان لیا بات کیسا، اس طرح سے کس طرح سے جو شروعات میں بولا تھا اتنی فضیلت کی آیت ہیں کہتے سو حدیثوں سے بولے تھے. کیا فضیلت کی آیت ہیں پورے کہ اللہ عز و جل کی توحید کو اس سے بہتر طریقے سے کہاں ہم نہ دیکھنے کو ملتا. ہمیں خالی اللہ اللہ اگر وہ سمجھنا نہیں، اللہ عز و جل کی ہستی کیا وہ کہتے سمجھنا، وہ سب بھی سمجھنے کے واسطے یہ سارے جملے جو ہے، سارے سینٹنسز یا آیت کے ہم نا بہت مدد کرتے. تو وہ سمجھنا بہت ضروری، اور سمجھ کو ہمیں دل میں اللہ عز و جل کو اس طرح سے یاد کرتے رہنا بہت ضروری. تو آخرت میں صبح ہم نا بہت کام آتے کہتے سو. اور سب سے لکی پرسن کون، جو انسان دل سے ڈیپلی دل سے لا الہ الا اللہ کر کو جو آخرت میں جو نکال سکتا انہیں آخرت میں بہت کامیاب رہتا، لکی رہتا اگر وہ بولے تو یہ سب چیزیں ہم نے سمجھنے میں آسانی ہوتی. اور سیکنڈ فضیلت کیا ہو، شیطان کی حفاظت. جس طرح سے ہمیں حدیثاں دیکھے، وہ حدیثاں سے ہم نے معلوم ہو کیا ہو کہ شیطان جو ہے رات کو سوتے سے پہلے بھی ہمارے سے دور رہتا، اور ایٹ دا سیم ٹائم گھر میں انٹر ہوتے سے پہلے بھی ہم نہ دور رہتا، آتا نہیں ہمارے گھر میں کو. تو وہ شیطان کی حفاظت سے. اور تیسری کیا ہو، جنت ملتی. ہر فرض نماز کے بعد جب انسان دوسرے سے بات کرنے سے پہلے جب آیت الکرسی پڑھتا، تو اور اس کے اور جنت کے بیچ میں کیا بھی رہتا نہیں، خالی موت ہی رہتی. سو تو انسان کا اگر موت ہے تو ڈائریکٹ جنت میں جاتا. تو اتنی فضیلت کی آیت ہے کرنے کے بعد تو ادھر سے توحید سمجھ سکتے ہیں، شیطان کی حفاظت سے شیطان سے حفاظت ہوتی ہماری، شیطان سے بچ سکتے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے. اتنا فائدہ مند والی آیت ہے کرنے کی بات. اوکے. تو یہ آیت کو ہمیں بار بار پڑھتے رہنا چاہیے. اور بہت سارے جو راقی ہیں جو رقیہ کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ ہم بھی ریکمینڈ کرتے سے کہ اگر تکلیفیں زیادہ ہے، یا نہیں تو طبیعت اچھی نہیں ہے، یا نہیں تو ڈپریشن ہے، یا کچھ بھی ہے، یہ آیت کو زیادہ پڑھتے رہو کر وہ بولتے. تھوڑے لوگ ہمیں دیکھوں روز کو 100 بار پڑھتے ہیں، انہوں کی زندگی بدل گئی کر کو پڑھتا ہے. تو آیت الکرسی جو ہے رقیہ کے جیسا بھی بہت ہی یوز ہوتا. تو یہ بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، نہیں تو بار بار سنتے بھی رہے تو بھی جو ہے بہت دماغ کے اوپر بہت اثر ڈالتا. بہت پاورفل آیت ہے کرنے کی بات. اوکے. تو یہ ہے فضیلت، اور یہ ہے کا مطلب. کیا تو بھی ڈاؤٹس ہے کیا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں؟ کیا تو بھی سمجھ میں آیا اچھا اس کا آیت الکرسی کے بارے میں؟ جی بھیا الحمدللہ. الحمدللہ سمجھ میں آیا. جی ماشاء اللہ. تو اس طرح کا سیمیٹری جو ہے ہم نا جو تھوڑے تھوڑے چیزوں میں ملتا تھا، ایک انوکھا پن جان لینا کیا ضرور. تو یہ ایسے سے یہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتا. پر ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑے تھوڑے چیزاں رہتے قرآن شریف میں بہت انٹرسٹنگ رہتے. جیسے کہ ایک صورت ہے یا پاسبل یہ تم لوگوں کو میں ہوم ورک کے جیسا دے سکتا ہوں. کیا کہ تو قرآن شریف میں ایک صورت ہے جس میں ہر ایک آیت میں اللہ کا تو نام آتا. ہر ایک آیت میں
اللہ کا تسنام آتا. اگر کسی کو معلوم ہے تو بولنے کی ضرورت نہیں. ہوم ورک کے جیسا لو یہ. اوکے. تو جی یہ کیسا علم کا تو یہ جاننا ضروری نہیں ہے لیکن انٹرسٹنگ رہتا. قرآن شریف اللہ عز و جل کی کرامت کی کتاب کر کو ہم نا معلوم ہوتا تھوڑی چیزوں میں. ایک صورت ہے جس میں ہر ایک آیت میں اللہ کا نام ہے. ان کا تو اللہ کا تو نام ہے. اوکے. اگر تم لوگوں کو تکلیف ہوتی پورا قرآن ڈھونڈنے میں تو چھوٹا ہنٹ دیتا ہوں کہ آخری کے 5 پاروں میں آتا. جو بھی آخری کے 5 پاروں میں آتا بہت آسان ڈھونڈنے کا. کیا بھی نہیں ہے. ہر ایک 5 پاروں میں کا ایک آیت لے لو ہر ایک صورت میں. وہ آیت میں اگر اللہ نہیں دکھا تو وہ سورہ چھوڑ ڈالو دوسرے سورہ میں چل جاؤ. تو ویسا دیکھ لے گئے تو 5 میں آخری کے 5 پاروں میں ایک صورت آپ کو ایسی ملتی جس میں ہر آیت میں اللہ کا تسو نام ہے. اللہ کا تسو. یہ گوگل مار کو چیک کر لو نا کو. گوگل مارے تو آنسر ملتا شاید. ایکچولی ہے یا بہت سالوں پہلے کب کی 15-20 سال پہلے کون بھی مجھے پوچھا تھا جب ڈھونڈا تھا میں ڈھونڈا تو ملا جب گوگل آنسر نہیں تھے. آج کل گوگل میں ڈھونڈے تو مل جاتا ہے کہ مان لیں مجھے. بٹ جسٹ ایسا خیال آیا تو ایسا یہ سیمیٹری دیکھ کو آیت الکرسی کی مجھے جسٹ اسٹرائک ہوا ہو. یہ تو تم لوگوں کو بھی اچھا رہتا ڈھونڈے تو تم نہ بھی جو ہے کرخم کی خوشی ملتی. تم لوگ ڈھونڈو انشاءاللہ ہوم ورک کے جیسا لو. آخری کے 5 پاروں میں دیکھو اور اگلے ہفتے انشاءاللہ کون جواب دیکھیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بھیا انشاءاللہ بھیا. بہت ایکسائٹنگ ہے بھیا. الحمدللہ ہمیں بھی جی تمہیں بولنے کے بعد سے الحمدللہ ابھی جا کے ڈھونڈ کے دیکھیں گے کیا بول کے ایکسائٹمنٹ کے جیسا فیل ہو رہا. جی انشاءاللہ دیکھیں ضرور دیکھیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ایسے سوال ایسے ہوم ورک کا انشاءاللہ آگے جا کے بھی دیتا ہوں انشاءاللہ. انٹرسٹنگ بنیں گے. علم کا تو چیزیں ایسی ہے کہ اسپیشلی قرآن شریف کا علم یا حدیثوں کا علم اتنا انٹرسٹنگ رہتا. انسان غافل رہتا سو ریزن کا تو لیک آف وہ جتنا زیادہ علم رہتا انسانوں کو اتنا ہی اور قریب جاتے رہتے اور حاصل کرنا اور وہ تڑپتے رہتے. جس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ میں ہم نے دکھا سکا. موسیٰ علیہ السلام نے کتنا کی علم تھا لیکن جب ان کو معلوم ہوا ان کو معلوم نہیں سے علم کسی اور کا نہیں کر کو امیڈیٹلی جب نکل گئے انہوں راستے میں سفر میں. تو علم ایک ایسی چیز ہے جتنا آپ زیادہ جانتے اتنا تڑپ آپ کو بڑھتی جاتی رہتی ہے اور علم کا تو اس چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. اور یہ آیت جو ہے اور بہتر طریقے سے ہم نے سمجھاتی کہ ہمارے پاس جو بھی علم آتا وہ اللہ کی مرضی سے چاہتا ہے اگر کو. تو انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اس جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو علم دیے وہ علم کو دوسروں کو اپنے عمل کر کے دوسروں کو بھی پھیلانے کی کوشش کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے وہ. اور ایٹ دا سیم ٹائم علم سے جو بھی آتا ہے تکبر و تکبر سے بھی بچنا چاہیے کہ نہیں. اوکے. تو آپ لوگوں کیا بھی ڈاؤٹس ہیں تو انشاءاللہ اس ختم کریں گے انشاءاللہ عزیز. اگلے ہفتے سے جو ہے کچھ اور ٹاپک دیکھیں گے. تو ہم لوگ ابھی بھی 28ویں پارے میں ہیں. میں خالی بریک لے کو ذرا 28ویں پارے میں سے 27ویں پارے میں سے پہلے 2 صورتیں ہوں گے 27ویں پارے میں. سورۃ الذاریات سورۃ الطور ہو گئے. انشاءاللہ بریک لے کو اب یہ آیت الکرسی کروں. اگلے ہفتے اگر کچھ ادر ٹاپک ہے تو دیکھتا ہوں. اگر نہیں بولے تو پھر واپس 27ویں پارے میں جائیں گے. دعا کر لے ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. جزاک اللہ خیرن. آپ سب لوگوں کا آج کے درس میں جڑنے کا واسطے انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے ملاقات کریں گے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ. ویاکم.